بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اے مرید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچرڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو کیسا لگا وہ پچھلا ہمارا سیڈ سا ناول؟ وہ بھی ایک فرمائش پہ تھا۔ اب یہ جو ہم سیکنڈ ناول اپنا پڑھنے جا رہے ہیں، یہ بھی ایک فرمائش پہ سٹارٹ کرنے لگی ہوں۔ انا پرست ریٹن بائی نادیہ امین۔ یہ فنی بیسڈ ناول ہے جس کے لیے ہمیں فرمائش آئی تھی۔ کن کی جی بتاتی ہوں، ابھی دکھاتی ہوں۔ اس کے لیے ونی بیسڈ کے لیے 2 فرمائشیں آئی ہوئی ہیں۔ ایک ہے اعزاز بلوچ، ان کی بھی یہی ریکویسٹ تھی کہ ونی بیسڈ ناول ریڈ کرے۔ ونی بیسڈ یعنی کہ خون بہا پہ، کہ خون بہا میں جو لڑکی کی شادی ہو رہی ہے نا، وہ خون بہا بیسڈ۔ اور ایک ابھی ریسنٹلی آئی تھی شراز، وہ بھی ان کی بھی یہی ریکویسٹ تھی کہ ونی بیسڈ پہ ناول ریڈ کریں۔ تو اب ان دونوں کی لسنرز کی فرمائش پہ میں نے ایک ونی بیسڈ ناول ڈھونڈا ہے۔ ہوپ سو آپ کو پسند آئے گا۔ تو یہ ہمارا جو ونی بیسڈ ناول ہے، یہ ایک شارٹ ناول ہے۔ انشاءاللہ کوشش ہوگی آج ہی ہم اس کو کمپلیٹ کر لیں۔ اور اس کی تھیم میں یہ ایک سیکنڈ میرج بیسڈ ناول بھی ہے۔ انشاءاللہ آپ اس کو بھی انجوائے کریں گے۔ تو آپ لیکن اس سے پہلے اگر کسی نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں۔ اور اگر ویڈیو پسند آئے تو آگے شیئر بھی کر دیا کریں، اور یار رسپانس دیا کریں۔ اور کائنڈلی جن کی فرمائش پہ میں ناول ریڈ کرتی ہوں نا، وہ تو لازمی دیا کریں یار، وہ رسپانس دیا کریں، کمنٹس کیا کریں کہ آپ کو کیسا لگا۔ اور باقیوں کی بھی انشاءاللہ جلدی فرمائشیں پوری کریں گے۔ تو آج ہم پڑھتے ہیں ناول انا پرست ریٹن بائی نادیہ امین، جو ونی بیسڈ بھی ہے، سیکنڈ میرج پہ بھی ہے، اور رومانٹک بھی ہے۔ تو لیٹ سٹارٹ آور ناول۔ اچھا کہ اس ناول سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے مجھے تھوڑی سی سجیشن چاہیے تھی۔ اب بھی جیسے ہم لوگ میں انجوائے کرتے ہوئے پڑھتے ہیں کہ کوئی چیز جیسے بھی ہے، میں اپنا ساتھ میں کمنٹ بھی دے دیتی ہوں، جو مجھے نہیں اچھی لگتی، جو پسند ہے اس پہ بھی کر دیتی ہوں، جو نہیں پسند اس پہ بھی کر دیتی ہوں۔ تو کچھ لوگوں نے پہلے کافی زیادہ اس چیز کو نا پسند کیا تھا، کہ آپ لوگوں کہتے تھے کہ انجوائے کرتے کرتے ہی پڑھتے ہیں، آپ لوگ کو یہ چیز پسند آ رہی تھی۔ لیکن ابھی 1-2 دن سے کمنٹس آ رہے ہیں کہ آپ نہ کیا کریں۔ تو کائنڈلی بتائیں کہ آپ میرے کمنٹس ساتھ میں سننا چاہتے ہیں یا نہیں سننا چاہتے، یا جسٹ ناول کی سٹوری ہی سننا چاہتے ہیں، تاکہ پھر اس طرح سے یہ ہوگا نا، پھر جیسے زیادہ لوگ بولیں گے نا ویسے میں کر لیا کروں گی، ٹھیک ہے؟ تو آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنا ناول انا پرست ریٹن بائی نادیہ امین۔ جرگے نے جو فیصلہ کیا وہ ان کے لیے بہت سخت ثابت ہوا تھا۔ وہ باپ بیٹا کچھ پل کے لیے بالکل فریز ہو گئے تھے۔ آج کا دن تمہارے پاس ہے، آج آپس میں صلاح کر کے فیصلہ کر لو، اس قتل کے بدلے پیسے لوگے یا لڑکی؟ یاور خان جو کہ جرگے کا کرتا دھرتا تھا اس پر دھماکہ کر کے بولا۔ گھر آ کر وہ بہت فکر مند ہو گئے تھے، گہری سوچ میں غرق جیسے ایک نقطہ تک پہنچ ہی گئے۔ ہم رقم لے لیں گے، لڑکی نہیں۔ ہم ظفر بھائی کی بیٹی کو اب ہم چھوڑنے سے رہے، زبان دی ہے میں نے۔ باپ کی بات پر وہ کچھ پل کے لیے گمسم ہو گیا، پھر لڑکھڑاتے لہجے میں بولا، ہم رقم نہیں لیں گے۔ اس کی بات پر اس کی ماں دم بخود رہ گئی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تمہیں پتہ ہے کہ ہم فروا کے لیے ساری شاپنگ تک کر چکے ہیں، اور یہ تو منصور کی ناگہانی موت کی وجہ سے شادی رکی تھی، ورنہ تو کیا میں بھائی کو بیچوں؟ سارے لوگ مجھ پر تھوکیں گے، میں رقم لے کر بےغیرت بن جاؤں، میں بزدل بن کر ساری زندگی جیوں، یا تو مجھے اسے مارنے دیں یا پھر رقم نہ لیں بس۔ وہ غصے سے تلملاتا بولا، پاگل ہو تم؟ کیا میں اب اس بات کو بڑھاؤں؟ تم اس کو قتل کرو، کل وہ بدلہ لے اور میرا سارا خاندان اس برسوں تک چلنے والی دشمنی کی نظر ہو جائے۔ ایسا میں نہیں ہونے دوں گا۔ باپ نے بھی غصے سے کہا تو وہ حتمی انداز میں بولا، اگر رقم لوگے تو میں خود کو شوٹ کر لوں گا بس۔ انہیں شش و پنج میں مبتلا چھوڑ کر وہ چلا گیا، جبکہ دوسری طرف باپ بھی ایک حتمی فیصلہ کر چکا تھا۔ اگلے دن وقت مقرر پر جب جرگہ بیٹھا تو یاور خان نے پوچھا، ہاں تو کیا صلاح کی تم لوگوں نے؟ اس نے ایک خاموش نظر اپنے باپ پر ڈالی اور بے خوف لہجے میں بولا، لڑکی۔ فروا اس سے ملنے آئی تھی، وہ اپنے کمرے میں بیٹھا کمپیوٹر پر کچھ کام کر رہا تھا۔ کیا ہو رہا ہے؟ وہ اس کے قریب کھڑی پوچھ رہی تھی۔ آفس کا کچھ کام تھا، وہ کرنا تھا۔ اس نے کمپیوٹر آف کر دیا۔ کب لا رہے ہو بیوی؟ اس نے طنز کیا، کل۔ اس نے سرسری بتایا تھا۔ پھر تو تم بہت خوش ہو گئے۔ اس نے طنز کا دوسرا تیر پھینکا۔ ایک لہجہ کو وہ چپ رہا، پھر بولا، تمہیں کیا لگتا ہے ان سب کا ذمہ دار میں ہوں؟ کیا میں محبت کی شادی کر رہا ہوں، یا یہ جرگہ میں نے بٹھایا ہے؟ ہاں، میں نے رقم نہیں لی کیونکہ میں اپنے بھائی کو نہیں بیچنا چاہتا، میں جھکی نظروں سے ساری زندگی بسر نہیں کرنا چاہتا۔ بھائی کی رقم کھا گیا، یہ تانا میں نہیں سن سکتا۔ اور تم اس لڑکی کے بارے میں پوچھ رہی ہو تو پہلے ہی ماں مجھے منع کر چکی ہے کہ نہ تو میں اسے ہاتھ لگاؤں گا، نہ ہی اسے اپنی بیوی سمجھوں گا، بلکہ وہ میری ہم سب کی نوکرانی ہوگی۔ میں یہ بھی مان چکا ہوں، اور کیا کروں میں؟ اب تم یہ فیصلہ کر لو کہ تم میرے ساتھ شادی کرو گی یا نہیں۔ اس کی تفصیلی بات پر وہ مسکرا کر بولی، ٹھیک ہے جناب، جب خالہ نے میری سائڈ لی ہی ہے تو میں بھی راضی ہوں۔ وہ مسکرائی تھی۔ تمہیں پتہ ہے نا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، لیکن یہ سب جو ہوا اس میں کم از کم میرا قصور تو نہیں، میں بھی تم سے ہی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اسے اپنی محبت کا یقین دلا رہا تھا، اور وہ اس کی محبت کا اعتبار کرتی تھی۔
آج وہ نکاح کر کے اسے لے آیا تھا۔ نکاح کے وقت اس کا باپ اور چھوٹا بھائی توقیر بھی تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے وقت ماں کی نصیحت اور قسم اسے یاد تھی، تم نے اسے بیوی نہیں سمجھنا، وہ دشمن کی بیٹی ہے، اس گھر کی بہو نہیں بن سکتی۔ ماں کا غصہ اور منطق اسے اس وقت کچھ غلط نہ لگا۔ جس عورت کا جوان بیٹا کسی کے ہاتھوں قتل ہو وہ اس قسم کے ذہنی دباؤ کا شکار ہوتی ہے۔ کمرے میں آ کر اسے کچھ نیا اور خلاف معمول نہیں لگا سوائے اس ڈری سہمی لڑکی کے جو آج ہی اس کے نکاح میں آئی تھی۔ وہ ایک عام سے سوٹ میں ملبوس تھی۔ ایک سرسری نگاہ اس پر ڈال کر وہ صرف اتنا بولا تھا، تمہیں اب یہاں رہنا ہے اور میرے گھر والوں کو تم سے کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ میری ماں کے دل پر کیا بیت رہی ہے تمہیں معلوم ہوگا، اس لیے کہ کسی بھی بات بگڑنے کی بجائے چپ رہو گی۔ وہ اس کے کپکپاتے ہاتھوں کو بخوبی دیکھ رہا تھا۔ اس وقت وہ کھڑی تھی لیکن اسے اس کا جسم لرزتا دکھائی دے رہا تھا۔ تم سے نکاح کا فیصلہ میرا ہے، اگر تم نے کبھی اس فیصلے کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کی تو میں بھی تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس کی آنکھوں سے ٹپا ٹپ آنسو گرنے لگے تھے۔ یہ کام نہیں چلے گا، اس نے اس کے رونے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ میں ان آنسو سے پگھلنے والا نہیں، میرے گھر والوں کے ساتھ ٹھیک رہو گی تو بخشوں گا تمہیں۔ اس نے جلدی سے آنسو صاف کیے۔ نام کیا ہے تمہارا؟ اپنی شرٹ اتارتا وہ عام لہجے میں بولا۔ ہاں عدن۔ اچھا نام اچھا ہے، کام بھی اچھا ہونا چاہیے۔ آج جو کچھ کہہ چکا ہوں وہ دوبارہ نہیں دہراؤں گا کیونکہ تم یہ نوبت نہیں آنے دو گی۔ وہ اسے دھمکاتا ہوا بولا۔ جی۔ وہ حقیقتاً بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ اب آرام سے سو سکتی ہو۔ اس کے لیے اس کی زندگی بدل کر رہ گئی تھی جبکہ ادھر سب ایسے ظاہر کر رہے تھے جیسے کہ وہ ان کے درمیان کبھی آئی ہی نہ تھی۔ اس نے تقدیر کے لکھے کو اس وقت قبول کیا تھا جب اسے بتایا گیا کہ اس کا نکاح ہے۔ یہاں آئے ہوئے اسے ہفتہ ہونے کو تھا۔ اس ایک ہفتے میں کسی نے بھی اس سے بات نہیں کی تھی۔ اسے پالتو پرزے کی طرح ایک طرف ڈال دیا تھا۔ وہ کیا ہے کیا تھی وہ بالکل بھولنے لگی تھی۔ وہ جو اپنی ذات کے غرور میں کبھی کسی کو گھاس تک نہیں ڈالنے کی روادار نہ تھی، اب عجیب قسم کی ذلت کا شکار تھی۔ وقت کے بے رحم لگام اس کے گلے میں ڈال کر وہ سب اسے ایک پالتو جانور ہی گردانتے تھے اور اس سے 3 بول پڑھائے گئے تھے۔ وہ اس کے وجود سے جس سے 3 بول بڑھائے گئے تھے وہ اس کے وجود سے اتنا ہی بے خبر تھا جتنا کہ ایک مسافر منزل تک جانے والے راستے سے۔ وہ اپنی قسمت سے شوقی تھی جس نے اسے اس موڑ پر لا کھڑا کیا تھا کہ وہ دشمن بن کر اس کے درمیان آئی تھی۔ اس کی سانس اسے دیکھنے کی بھی روادار نہ تھی۔ اس کے دن رات ذلت کے بستر میں گزر رہے تھے، ایسا بستر جو ذلت، بے عزتی، نفرت سے بنا ہوا تھا۔ وہ مرد تو اس سے اتنا ہی غافل تھا جتنا کہ اس کا سکون۔ وہ جس اضطراب کا شکار تھی اس میں اسے کسی ساتھی کی ضرورت تھی کہ جس سے وہ اپنے دل کی باتیں کرتی، اپنا حال دل سناتی، لیکن اس کا پرسان حال کوئی نہ تھا۔ وہ اس کے کمرے میں ایک فالتو نکارہ پرزہ تھی جو اس کے مرد کے استعمال میں آنے والا نہ تھا۔ رات کو وہ فروا سے باتیں کر رہا تھا۔ پاگل ہو یار، اس کا ہونا نہ ہونے کے برابر ہے، اس نے ڈھکے چھپے الفاظ میں کہا تھا۔ بھائی کی موت کے بعد فوراً تو دھوم دھام سے شادی نہیں ہو سکتی نا، اس لیے امی سال بعد ہی کریں گی۔ پلیز تم فضول کے خدشات نہ پالو، سب ٹھیک ہوگا۔ تم اس سے ڈرتی ہو، اس میں ایسی کوئی خاص بات نہیں کہ جس سے تم ہراساں ہو۔ وہ چہرے پر دلکش مسکراہٹ سے جاتا بولا تھا۔ اکثر رات کو وہ فروا کے ساتھ باتیں کرتا رہتا تھا۔ اس کی باتوں سے وہ یہ اندازہ لگا چکی تھی کہ ان کی بات طے تھی اور سال بعد ان کی شادی ہونے والی تھی، جو بھائی کی موت کی بنا پر تاخیر کا شکار ہوئی تھی۔ پھر اس بات کی تصدیق ماں کی زبان سے سن کر بھی ہوگی۔ فروا بہت روتی ہے تمہارے اس نکاح کے بارے میں سوچ کر، ماں اس کے قریب بیٹھی کہہ رہی تھی۔ جو چائے پی رہا تھا اچنبے سے انہیں دیکھنے لگا۔ باجی کو میں نے بتایا بھی ہے کہ اس کا نکاح کون سا اس کم ذات کے ساتھ پسند کا ہے۔ مجبوری کی بات تھی، وہ اس گھر کی نوکرانی ہے اور بس۔ میں نے اس سے کہہ دیا کہ میرا بیٹا اسے منہ نہیں لگاتا۔ ماں کی بات پر وہ پہلو بدل کر رہ گیا۔ ماں کبھی کبھار کچھ زیادہ ہی غلط بول جاتی تھی۔ وہ کچن میں برتن دھوتی سب سنتی رہی۔ پھر اس نے خود پر ایک خول چڑھا لیا، بے حسی اور ڈھٹائی کا۔ وہ واقعی خود کو اس گھر کی نوکرانی سمجھنے لگی تھی۔ اس کے بھائی نے قتل کر کے جو خطا کی تھی اس کا بھگتان اس نے بھگتنا تھا۔ وہ خود کو یقین دلا چکی تھی، اس سزا کے لیے اس نے خود کو ان کے حوالے کر دیا تھا۔ اس کی دونوں نندیں اس سے بات نہیں کرتی تھیں، ان کا انداز اپنی نفرت کا اظہار کرتا رہتا تھا۔ وہ اس کے سامنے بار بار اپنی خالہ زاد کا ذکر کرتی رہتی تھی۔ بھائی اور فروا میں بہت محبت ہے۔ وہ اس کا دل جلانا چاہتی تھی مگر اس پر تو گویا ان باتوں کا اثر ہی ہونے والا نہیں تھا۔ گھر میں ساس سسر، 2 نندیں اور ایک دیور تھا، جبکہ ساتھ ہی زنجبیل کے چچا کی فیملی رہتی تھی۔ دونوں گھرانوں میں کا آنا جانا تھا۔ وہ ایک بار بھی ان کے گھر نہیں گئی تھی، نہ ہی انہوں نے کبھی جھوٹے منہ آنے کو کہا تھا۔ وہ دن بھر کاموں میں جتی رہتی، اس کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے اس نے خبر لینا چھوڑ دی تھی۔ وہ سزا کے دن گزار رہی تھی، باقی کسی بھی چیز میں اس کا کوئی سروکار نہ تھا۔ فروا آئی تھی، وہ زنجبیل کے ساتھ کمرے میں بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ جب وہ چائے لے کر گئی تو اس نے بڑے ناقدرانہ انداز سے اس کا جائزہ لیتے ہوئے زنجبیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جرگے میں کرنے کے لیے یہی فیصلہ رہ گیا تھا۔ وہ پھر کچھ تامل کر کے کہنے لگی، بیچاری مفت میں گئی۔ اس کا تعصب بھرا انداز سے اندر سے بالکل کھوکھلا کر گیا۔ چائے رکھ کر اس سے پہلے کہ وہ جاتی، جب زنجبیل نے اس سے کہا، میرے کپڑے پریس کرو، مجھے باہر کسی کام سے جانا ہے، اس نے حکم دیا۔ کہیں محبت تو نہیں کر بیٹھے، اس نے کچھ جلے کٹے انداز میں کہا تو وہ مسکرا کر بولا، بھلا تمہاری محبت کہیں اور جانے دیتی ہے؟
آئی ریئلی لو یو۔ یہ بیچاری تو او نو یار، اس نے سر نفی میں ہلایا۔ وہ صبح سے کچن میں لگی ہوئی تھی، سارے کچن کو صاف کر کے اس نے دوپہر کے لیے کھانا بنانا شروع کیا تھا۔ مٹر قیمہ بھون کر اس نے چاول بنائے اور دم پر لگا کر سلاد کاٹنی شروع کر دی۔ اس دوران فرح آئی۔ میرے لیے ایک کپ چائے بنا اور آملیٹ بھی۔ سلاد چھوڑ کر اس نے اس کے لیے چائے اور آملیٹ بنایا اور اسے دیکھ کر دوبارہ سے سلاد بنانے لگی۔ سارا کھانا تیار کر کے اس نے روٹیاں بنانی شروع کی۔ کچھ ہی دیر میں سب آ گئے تھے، آج اتوار تھا، سب گھر پر تھے۔ روٹیاں بنا کر اس نے کھانا ٹیبل پر لگایا۔ اس نے ان سب کو کھانے پر بلایا اور خود رائتہ لانے کے لیے کچن میں آئی جو رکھنا بھول گئی تھی۔ شکل دیکھو، پوری مکار لگتی ہے، اتنی اکڑ اور غرور ہے نا، مجال ہے جو کسی سے بات کرے، جیسے میں اسے بڑی دھوم دھام سے بیاہ کر لائی ہوں۔ اس کی ماں ساس تنفر سے کہہ رہی تھی۔ وہ رائتہ لے کر آئی تو سسر غصے سے بولے، یہ نمک اتنا ڈالا جاتا تھا کیا؟ باپ کے گھر میں بھی تم اتنا نمک ڈالتی تھی؟ پلیٹ اٹھا کر انہوں نے پورے زور سے زمین پر پٹک دی۔ وہ گمسم سی کھڑی دیکھتی رہ گئی۔ کھانے کی ٹیبل پر مکمل سکوت طاری ہو گیا۔ باپ کیا کہہ رہا تھا، اس کی بیوی کی کتنی بے عزتی ہو رہی تھی، اسے گویا پرواہ ہی نہ تھی۔ وہ مکمل بے نیاز کھانا کھاتا رہا۔ ایک دھک بھری نظر اس پر ڈال کر وہ ٹوٹی پلیٹ کے ٹکڑے اٹھانے جھکی تو ایک بار پھر چلاتی آواز اس کے کانوں میں پڑی، اب بار بار اپنی شکل کیا دکھا رہی ہو، دفعہ ہو جاؤ یہاں سے۔ ہاتھ میں پکڑے ٹکڑے اٹھائے وہ فوراً سے پیشتر اٹھی، وہ وہاں سے چلی گئی۔ ایسا اکثر و بیشتر ہوتا تھا، ذرا سی بات پر اسے لتاڑ کر رکھ دیا جاتا۔ اس کا چھوٹا دیور اسے بدتمیزی کر جاتا، وہ خاموشی سے بس سنتی اور دیکھتی۔ وہ ایک دیوار بن گئی تھی، ایسی دیوار جو بارش، طوفان، ہر موسم کی سختی شدت کو برداشت کر کے اسی تن فن سے کھڑی دیکھنے والے کو اپنے وجود کے احساس سے دوچار کرتی ہے۔ وہ ان سب کے لیے گویا ایک دیوار کی سی، خاموش، جامد، نہ ٹوٹنے والی نہ جھکنے والی۔ اس کی راتیں دبیز کارپٹ پر گزرتی اور دن بے عزتی کی چادر اوڑھ کر۔ وہ زندگی نہیں جی رہی تھی بلکہ زندگی اسے جی رہی تھی۔ رات دیر تک وہ فربا کے ساتھ محبت بھری باتیں کرتا رہتا، اس لیے صبح کافی دیر سے جاگا تو اس کا غصہ بھی اسی پر اتارا۔ تم نے صبح مجھے اٹھایا کیوں نہیں؟ مجھے آفس سے دیر ہو گئی۔ کہاں ہوتی ہو؟ ہر وقت خیالی چہرہ لیے۔ اتنے عرصے میں اتنی تفصیلی بات اس نے پہلی بار کی تھی۔ جواباً وہ خاموش رہی۔ اگر وہ صفائی میں کچھ بولتی تو وہ اس کے لیے زیادہ برا ثابت ہو سکتا تھا، جو کہ کئی بار ہو چکا تھا، اس لیے وہ خاموشی اختیار کیے ہوئے تھی۔ یہاں آئے ہوئے اسے 10 ماہ ہونے لگے تھے۔ آہستہ آہستہ گھر میں اس کی شادی کی تیاریاں شروع ہونے لگی۔ شاپنگ ہو رہی تھی، فروا بھی یہاں آ کر ان کے ساتھ بازار جا کر اپنے لیے شاپنگ کرتی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ ان سب کے لیے اتنی ہی غیر اہم جتنی کہ وہ خود اپنے لیے۔ صبح سے موسم ابر آلود تھا اور کسی وقت تو بارش کے قطرے زمین کو پیاس کو بجھانے بھی لگتے۔ وہ آفس سے آج جلدی گھر چلا آیا کہ موسم کچھ بے اعتبار سا ہو رہا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اسے سسکی کی آواز سنائی دی۔ یکدم آواز کی سمت اس نے دیکھا، لیکن اس سے پہلے وہ ہڑبڑا کر اٹھی اور سر پر دوپٹہ ڈال کر کچھ گھبراہٹ میں ارد گرد دیکھنے کی سعی کرنے لگی۔ اس کی موٹی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں، اس کی گھنی لمبی پلکیں آنسوؤں سے تر اس وقت اس کے چہرے پر کربناک تاثرات پیدا کر رہی تھیں۔ کچھ پل وہ بڑی خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ کچھ ساعت بعد اس کے قریب آ کر بولا، گھر پر کوئی نہیں ہے کیا؟ اس نے سر نفی میں ہلایا۔ اس وقت آنسوؤں کا گولا اس کے حلق میں پھنسا تھا، اس لیے وہ بول نہ پائی۔ نہ جانے کیا ہوا کہ اس کے قریب گیا اور اس کی آنکھوں میں جھانک کر بولا، تم رو رہی ہو، وجہ بتاؤ گی؟ آج پہلی دفعہ اس نے اس پر دھیان دیا تھا۔ وہ حیرت کے عالم میں کھڑی کچھ پل تو بالکل شاک رہی، پھر کچھ توقف بعد بولی، چائے لاؤں؟ اپنی بات کے جواب میں مختلف جواب نے اسے کچھ پل کے لیے خاموش کر دیا تھا۔ پھر کچھ توقف بعد وہ بولا، ہاں لے آؤ۔ وہ جلدی سے نکل گئی۔ شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ وہ خود بھی بہت خوش تھا، خوشی اس کے پورے وجود سے پھوٹتی نظر آ رہی تھی۔ آج کل ہر وقت اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ طاری رہتی۔ اس کا رویہ اس کے ساتھ بھی تھوڑا بہت نرم ہو گیا تھا کہ اب وہ ایک آدھ بات کر لیتا تھا۔ رات جب وہ سونے کے لیے لیٹی تو اسے بلا کر بولا، یہ لو روپے، اگر اپنے لیے کچھ خریدنا چاہو۔ اس نے اس کے ہاتھوں میں دبے نوٹوں کو ایک نظر دیکھا اور پھر بنا کچھ کہے خاموشی سے لے لیے تھے۔ وہ اپنا زیادہ وقت پودوں اور درختوں کے ساتھ بتانے لگی تھی۔ جب بھی فارغ ہوتی، پودوں کی کیاریوں میں گھسی پودوں کی کانٹ چھانٹ کرتی ہوتی۔ چچا الیاس کے دونوں لڑکے، جن کی عمر 10 اور 8 سال کی تھی، اس کے بہت اچھے دوست بن گئے تھے۔ وہ ہر وقت اس کے پاس بیٹھے باتیں کرتے رہتے۔ 8 سالہ وکی کو تو گویا اسے ملے بنا چین نہ تھا۔ وہ نوٹ کر رہا تھا کہ وہ خود کو مکمل مصروف کیے ہوئے تھی۔ اس وقت بھی وہ سب آج کی شاپنگ دیکھ رہے تھے، جبکہ وہ دور بیٹھی وکی کے ساتھ باتیں کرتی کسی بات پر مسکرائی تھی۔ پھر وکی نے کا ہاتھ پکڑ کر اسے گدگدانے لگی تھی۔ وہ کھلکھلا رہا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی توجہ شاپنگ اور متعلقہ چیزوں کی جانب مبذول نہ ہو سکی تھی۔ وہ مسلسل اسے دیکھے جا رہا تھا۔ اس وقت وہ ماحول سے بے نیاز اس بچے کے ذریعے سکون محسوس کرنا چاہ رہی تھی، یا شاید وہ اس شخص سے بالکل بے نیاز ہو گئی تھی۔ شادی کے دن قریب آ رہے تھے۔ اس نے آفس سے چھٹیاں لے لی تھی۔ وہ اس شادی پر بالکل مطمئن دکھائی دے رہی تھی۔ اکثر نظریں اس نے خود پر اٹھتی محسوس کی تھی جو بڑی ترہم بھری تھیں، جن میں اس کے لیے ترس تھا، رحم تھا، لیکن وہ خود پر رحم نہیں کھا رہی تھی۔ اسے اپنا آپ اتنا ہی لا تعلق نظر آ رہا تھا جس طرح کوئی بھی نارمل بندہ اس شادی میں شریک ہو۔
ہو کر خود کو لاتعلق محسوس کر سکتا ہے۔ وہ اس شادی سے ناراض نہیں تھی، وہ خود کو یہی جتا رہی تھی۔ بارات کے دن اس کا سوٹ اس نے سنبھال کے رکھا تھا اور جب وہ تیار ہونے کمرے میں آیا تو سوٹ مل کے ہی نہ دے رہا تھا۔ نوکر کے ذریعے اس نے اسے بلوایا۔ کہاں رکھے کپڑے تمہیں؟ پتہ ہے کتنی دیر ہو رہی ہے؟ اس نے کچھ برہمی سے کہا۔ خاموشی سے کپڑے نکال کر اس نے اس کے بیڈ پر رکھے اور جانے لگی کہ اسے روکتے ہوئے کہنے لگا، بارات میں تم جاؤ گی؟ یہ سوال تھا یا وہ بتا رہا تھا؟ اسے کچھ سمجھ نہ آئی۔ وہ کچھ الجھن آمیز انداز میں دیکھنے لگی تو وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، کس کی گاڑی میں جاؤ گی؟ میں گھر پر رہوں گی، ادھر کام بھی پڑے ہیں، کسی کا گھر پر رہنا تو ضروری ہے نا۔ میں رکوں گی، میں نے امی سے کہہ دیا ہے۔ تفصیل سے بتا کر جانے لگی کہ ایک بار پھر اس نے کہا، دیکھو مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ کچھ دن تک تو ہم اس دوسرے کمرے میں رہیں گے، لیکن دراصل مجھے اپنے کمرے میں رہنے کی عادت ہے، اس لیے ہم ادھر شفٹ ہوں گے۔ وہ کیا کہنا چاہ رہا تھا وہ بخوبی سمجھ رہی تھی، اس لیے سر ہلاتی کہنے لگی، سارا گھر آپ کا، اس میں پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، نہ ہی بتانے کی۔ وہ بارات کے ساتھ نہیں گئی تھی کہ گھر میں کام پڑے تھے جو اسے کرنے تھے۔ رات کافی دیر میں ان کی واپسی ہوئی۔ فروا دلہن بنی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ وہ دونوں ساتھ بیٹھے بہت اچھے لگ رہے تھے۔ اس وقت سب سے دور وہ وہی کھڑی تھی۔ آج بھی وہ ان میں سے نہیں تھی، ان سے الگ تھی، ان کا حصہ نہیں بنی تھی، ایک ٹوٹا حصہ تھی جو خستہ حالی کا شکار ہو رہی تھی۔ صبح ناشتے کے لیے وہ ان کے کمرے کے دروازے پر دستک دینے لگی کہ دروازہ ایک دم سے کھلا۔ سامنے ہی وہ کھڑا ایک پل کے لیے تو بالکل چپ سادے رہا، پھر اسے اندر آنے کا راستہ دے کر خود بھی اندر چلا گیا۔ وہ شاید باتھ روم میں تھی۔ ٹیبل پر ناشتے کی ٹرے رکھ کر وہ جانے لگی کہ کچھ یاد آتے ہی مڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ ولیمے کا سوٹ استری کرنا ہے، کہاں ہے وہ؟ بظاہر یہ جملہ سادگی سے کہا گیا، لیکن اس پل اسے کچھ عجیب سا فیل ہوا۔ کسی گہری سوچ سے نکلتا ہوا بولا، شکور سے پتہ کرو، اسی کو دیا تھا میں نے۔ اس نے بتایا تو وہ سر اس بات میں ہلاتی چلی گئی۔ پھر ولیمہ بھی گزر گیا۔ کچھ دنوں بعد اس نے کمرہ بدلنا چاہا، لیکن فروا نے ایسا نہ کرنے دیا۔ وہ اس کے کمرے میں کسی صورت نہیں جانا چاہتی تھی، وہ اس کی اترن نہیں چاہتی تھی۔ اس اترن پر وہ سوچتی رہ گئی۔ فروا دن بدن حسین سے حسین تر ہوتی جا رہی تھی۔ وجہ زنجبیل کی بے پناہ محبت تھی جو اس کے حسن کو اور رونائی دے رہی تھی۔ وہ دونوں بہت خوش تھے۔ وہ ہنی مون منانے ماریشس بھی گئے۔ 15 دن رہ کر آئے تو وہ اپنی دنیا میں مگن تھے، جبکہ ادھر وہ اپنی دنیا میں تھی۔ اس کا وجود خاموشی کی نظر ہو گیا تھا۔ وہ دن بھر جو کام کرتی تھی، اس کی روٹین کچھ اس طرح سے تھی کہ اب ان کاموں میں ایک منٹ ایک لمحہ کی تاخیر بھی نہیں ہوتی تھی، کیونکہ اس کی زندگی کا ہر گزرنے والا دن ایک ہی ڈگر پر تھا۔ اس میں 19-20 کا کوئی فرق نہ تھا کہ جس سے اس کی روٹین چینج ہوتی۔ ہاں، ایک چیز جو اس کی زندگی کے اوراق میں ایک اور ورق کا اضافہ کر گئی تھی، وہ فروا کے طنزیہ جملوں اور نشتروں کا اضافہ تھا۔ باقی تمام روٹین ویسی کی ویسی تھی۔ وہ روزانہ شام کو باہر نکلتے، گھومتے پھرتے اور رات کو دیر سے لوٹتے۔ فروا کے آتے ہی اس کمرے میں آنا ہی بھول گیا تھا۔ وہ ایک پل کے لیے بھی نہیں آتا تھا۔ ہاں، ایک فائدہ ہوا تھا کہ وہ بیڈ پر آرام سے سونے لگی تھی۔ اب اس کی دنیا، اس کے کمرے اور خود اس کے اپنی ذات تک محدود ہو گئی تھی۔ شوہر کی من پسند بیوی ہونے کا فروا بہت فائدہ اٹھا رہی تھی۔ وہ گھر بھر کی چہیتی تھی، اس لیے اکثر اس پر بھی اس کے حکم نامے جاری ہوتے تھے، اور ایسا زنجبیل کے سامنے ہی ہوتا تھا۔ اس نے اپنے کانوں اور اپنی آنکھوں کو بالکل بند کر دیا تھا، یا شاید بے نیاز ہونے کا ڈرامہ کر رہا تھا۔ وہ اکثر اس کے ساتھ چھوٹی بات پر الجھ جاتی اور اسے بے عزت کر کے رکھ دیتی۔ میرے گھر والے آ رہے ہیں، تم نے ساری تیاری کی یا نہیں؟ وہ رات کو جلدی جائیں گے، کھانا وقت پر تیار ہونا چاہیے۔ ذرا سی تاخیر پر بعد میں اس نے ہنگامہ کھڑا کر دیا تھا، جسے زنجبیل نے شانت کرتے ہوئے کہا تھا، یار تم بھی نہ اس جہل سے الجھ پڑتی ہو۔ وہ اس کے اس ایک جملے نے تو اسے فرش پر پورے زور سے پٹک دیا تھا۔ وہ بے یقین نگاہوں سے اسے تکے جا رہی تھی۔ وہ کبھی الجھتی یا لڑتی تو ٹھیک تھا، لیکن آج تک تو وہ کچھ بول ہی نہ پائی تھی، پھر اس نے اتنی غلط بات کہہ دی تھی۔ اس ایک جملے نے اس کی عزت نفس کی دھجیاں بکھیر دی تھی۔ اس دن وہ دل کھول کر روئی تھی، چلا چلا کر روئی تھی۔ فروا کچن میں اپنے لیے کافی بنا رہی تھی، ساتھ میں وہ بھی کھڑا تھا کسی کام سے۔ جب وہ کچن میں گئی تو انہیں یوں دیکھ کر وہ یکدم سے شرم سے لال ہوتی پلٹ کر بھاگی تھی۔ وہ دونوں اس وقت جس پوزیشن میں تھے، انہیں دیکھ کر کوئی بھی ایسا ریئیکٹ کر سکتا تھا۔ دیکھا اس گوار کو، بنا ہٹ کے چلی ہے، یہ اس لیے تو زہر لگتی ہے مجھے۔ فروا اس کے خلاف آگ اگل رہی تھی، جبکہ وہ تو جیسے وہاں تھا ہی نہیں۔ رات کو وہ دیر سے گھر آئے، اسے سخت بھوک لگ رہی تھی۔ اس وقت فروا کو اٹھانا گویا قیامت اٹھانا تھا، اس لیے اس ارادے کو موقوف کر کے اس نے فوراً خود کچن کی راہ لی۔ لیکن پھر کچھ سوچ کر اس نے ادن کے دروازے پر دستک دی۔ اتنی رات کو اسے اپنے دروازے پر دیکھ کے اسے شدید حیرت ہوئی۔ کھانا دو مجھے۔ وہ پلٹ کر کچن میں جانے لگا، وہ بھی اس کے پیچھے کچن میں آئی۔ کھانا گرم کر کے اس نے سلاد بھی بنائی اور ٹیبل پر لگا کر پانی کا جگ بھی سامنے رکھا۔ جب وہ جانے لگی تو اس نے پکارا، بیٹھو۔ جانے کی صبح کی اس حرکت کے بعد وہ اس کے سامنے آنے سے کترانے لگی تھی۔ شاید وہ خجل سی ہو گئی تھی اس لیے، یا شاید مجھے نیند آ رہی ہے، اس نے دھیمے سے کہا اور جانے لگی۔ پھر کچھ سوچ کر وہ پلٹی اور کرسی پر بیٹھتے ہوئے جیسے متذبذب سی دکھائی دینے لگی۔ اس کے اضطراب کو دیکھ کر وہ خود گویا ہوا، کچھ کہنا ہے؟ میں آپ سے ایک بات کروں، آپ برا نہیں تو نہیں مانیں گے؟ وہ بہت دھیمے لہجے میں بولتی تھی، اس کے لہجے میں بہت ٹھہراؤ تھا۔ کہو۔ وہ اس کی بنائی سلاد بڑی رغبت سے کھا رہا تھا۔ میں پڑھنا چاہتی ہوں، کیا آپ میرا ایڈمیشن کروا دیں گے؟ اس کے لہجے میں بڑی آس تھی، جسے محسوس کرتے ہوئے وہ بولا، کہاں تک پڑھا ہے تم نے؟ میرا فائنل ایئر رہ گیا تھا۔ کس کا؟ ماسٹرز کا۔ کچھ توقع بعد بولی، انگلش لٹریچر میں ماسٹرز کر رہی تھی میں۔
वो चंद सानिया हैरान नज़रों से उसे तकता रहा, फिर एकदम से हैरानी मिटाता हुआ बोला, माँ पढ़ने देगी तुम्हें? जाने कि उसने ऐसा कहा था, इसे खुद समझ ना आई। वो बिल्कुल चुप कर गई थी, फिर इसी खामोशी से उठकर चली गई। खाना खाकर वो भी अपने कमरे में आया था। बेड पर लेटकर कुछ पल तो वो इसके एडमिशन के बारे में सोचता रहा, फिर सारी सोचों पर लानत भेजता सो गया। वो किचन में खाना बना रही थी। विकी के साथ मैं खड़ा पूछ रहा था, अदन बाजी मैं बड़ा होकर आपसे शादी करूँगा, मैंने अम्मी को भी बताया। वो इसकी बात पर खिलखिलाकर हंस पड़ी। अरे तब तक तो मैं बूढ़ी हो गई होंगी, फिर कहोगे इस बूढ़ी से शादी कभी ना करूँ। नहीं, मैं आपसे शादी करूँगा। आप मेरे साथ खेलेंगी ना? हाँ, मैं तुम्हारे साथ खेलूँगी, लेकिन एक बात है, अगर तुम्हारे जंजाबिल भैया को पता चला ना कि तुम मुझको हथिया रहे हो, तो वो तो तुमसे बहुत लड़ेंगे। ये कहते ही जब उसने अंदर आते जंजाबिल को देखा तो बिल्कुल चुप होकर रह गई। क्या कर रहे हो विकी? उसने भी इसके गाल को छूते हुए कहा। फिर इसको मुखातिब करते हुए बोला, फरवा कहाँ है? वो मैके गई है। उसने कहा तो वो बोला, चाय बना कर लाओ। वो चला गया। चाय बनाकर उसने जब इसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी तो इसने इसे अंदर आने को कहा। चाय रखकर वो बाहर आई तो उसने फरवा को आते देखा। इसे जंजाबिल के कमरे से निकलता देखकर इसके माथे पर नागवारी की लहर उभरी थी। फिर तेज़ तेज़ कदमों से वो अंदर आकर कुछ पल बाद इसके कमरे से तेज़ तेज़ बातों की आवाज़ सुनाई देती थी। कुछ देर बाद वो कमरे से निकलता दिखाई दिया। वो इस वक्त काफ़ी बरहम दिखाई दे रहा था। सीधा माँ के पास गया। कुछ देर बाद माँ ने फरवा को भी अपने कमरे में बुलाया था। फिर जाने इनमें क्या बातें हुई कि मामला सेट हो गया। वो इससे ज़रूरी बात करने भी तर्क कर चुका था। इसकी ज़ात से इस औरत का खौफ था कि जो घर की एक फालतू पुर्जे से ज़्यादा कोई हैसियत नहीं रखती थी। इसने अक्सर इन दोनों के मोहब्बत भरे जुमले सुने थे। कभी कभार तो इन्हें मोहब्बत भरे अंदाज में एक दूसरे के साथ शरारतें करते भी देखा था। इसे लग रहा था या तो इसमें रोमांस के जरासीम ही ख़त्म हो गए या फिर वो बेहिसी की लपेट में इस कदर आ गई है कि सब इसे बेमानी लग रहा है। एक ऐसे ही दिन उसने इन दोनों को बातों में खुद को मौजू बनते सुना था। तुम हर वक्त इसे देखते रहते हो, मैंने नोट किया, तुम्हारी नज़रें इस पर से नहीं हटती। वो सख्त लहजे में जंजाबिल को सुना रही थी। मैं इसे देखता हूँ बिल्कुल इस तरह जिस तरह हर इंसान को देखता हूँ। इसे इस निगाह से हरगिज़ नहीं देखता जिस निगाह से तुम्हें देखता हूँ। क्या मतलब? उसने वजाहती अंदाज में कहा था। मतलब मोहब्बत की नज़र, ये नज़र सिर्फ तुम्हारे लिए। वो मुस्कुराया था। कहीं मुझे बेवकूफ़ तो नहीं बना रहे? वो अब बेयकीन थी। क्या तुम्हें मेरी मोहब्बत पर एतबार नहीं? उसने मुलायमत से कहा। तुम्हारी मोहब्बत पर तो है, तुम पर नहीं। फरमा ने मुस्कुरा कर कहा तो वो भी मुस्कुरा दिया। अक्सर वो इसे मौजू बना लेती और इस पर घंटों बोलती। कभी कभार तो वो इस कदर चिढ़ता कि इसे सख्त अंदाज में टोक कर रह जाता। ये क्या तुम हर वक्त अदन अदन की रट लगाए रखती हो और मेरा दिमाग मत खाओ। हाँ, वो थी इस काबिल के इसे इतना अर्जा समझ कर 2-4 पल के लिए हंसी मजाक में शामिल किए रखते। किस्मतें अगर ये ज़िल्लत इसके नसीब में लिखती थी तो बेशक वो ऐसा करने के में हक बजानिब थे। वो सोचती रहती थी फरवा अपनी किसी दोस्त के घर गई थी, जबकि दोनों नंदे कॉलेज से वापसी के बाद अपने कमरों में सो रही थी। सास चचा इलियास के यहाँ गई थी। घर पर इस वक्त खामोशी का राज था। असर की अजान होते ही इसने नमाज अदा की, किचन में खाने की तैयारी करने लगी। आटा गूंदकर इसने बिरयानी के लिए प्याज काटनी शुरू की। गोश्त पहले से ही गलाने के लिए रख छोड़ा था। सुनो, एक कप चाय बना दो। फरवा कहाँ गई है? वो किचन के अंदर आया और फ्रिज से पानी की बोतल निकाल कर पानी पीने लगा। वो दोस्त के घर गई है। चूल्हे पर चाय का पानी रखकर उसने जवाब दिया। मैं अपने कमरे में हूँ, कहकर वो चला गया। वो चाय बनाकर इसके पास लाई। चाय साइड टेबल पर रखकर वो कुछ देर तो तजब्ज़ब भरे अंदाज में खड़ी रही, फिर कुछ हिचकिचाहट से कहने लगी, मुझे कुछ रकम चाहिए। जाने क्यों इस पल इसे इसकी आंखों में नमी दिखाई दी। इसकी नमनाक आंखें इस पल इससे बहुत कुछ कह रही थीं। इसे यही लगा। बिना कुछ कहे उसने जेब से रकम निकालकर, इस वक्त इसे ये तक नहीं मालूम हो सका कि इसने इसे कितनी रकम थमाई थी। थैंक्स। इसका ये एक लफ्ज़ इस मर्द के मुंह पर तमाचा मारने के लिए काफ़ी था। इस पल इसे अपनी मर्दानगी पर जितनी शर्म आई थी, इसे अपना आप जितना बेगैरत लगा था, इतना शायद कभी अपना आप महसूस न किया हो। वो मर्द था, वो घटिया मर्द जिसके मुंह पर इसकी बीवी तंज का तीर मारकर चली गई थी। इसकी गैरत पर यह ताज़ियाना बहुत भारी लगा था। इनकी शादी को 2 साल बीत चले थे। फरवा अभी तक माँ नहीं बन सकी थी। इसकी सास से इलाज की गर्ज से कई डॉक्टरों के पास ले गई थी, लेकिन कोई आसरा न बन सका। अदर को अपने माँ बाप, बहन भाइयों को देखे 3 साल हो चुके थे। इसे लग रहा था अगर मज़ीद 1-2 साल वो इन्हें ना देख सकी तो इनके चेहरों को भूल जाएगी। दिलसोज लम्हात इसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गए थे। तहकीराना रवैये इसके वजूद के गिद्ध लिबास की तरह लिपट गए थे। किसी जान फजा तसव्वुर का दूर दूर तक इम्कान न था। उकताहट अमेज़ अंदाज में ज़िंदगी बसर हो रही थी। हर मौसम इसके लिए एक जैसा था। बेइल्तफ़ाती ने इसे थका दिया था। इस थकावट ने इसके वजूद में वहशत भर दी थी। इन दिनों इसे अपना आप जलील तरीन लग रहा था। एक ऐसा बंदा जो ज़मीन और आसमान पर अकेला खड़ा, एक रहम भरी आवाज़, एक तरहम अमेज़ लफ्ज़ का तलबगार हो। इस तशनगी कैफियत ने इसे निढाल कर दिया था। वो बीमार हो गई थी, लेकिन ये बीमारी भी इसकी तन्हाई की तरह इसके साथी बन गई थी। पिछले कुछ दिनों से बुखार मुसलसल हो रहा था। जिस्मानी थकावट और दर्द ने इसे निढाल कर दिया था। सुबह के मलज के उजाले में जब वो सहन में आई तो चारसू खामोशी का राज था। लॉन के सब्ज़े पर पाँव रखते ही जाने से क्या हुआ कि वो लड़खड़ाकर मुंह के बल गिरी। इसका सभी चेहरा इस वक्त पिलाहट लिए हुए था। शकूर ने जब इसे इस तरह ज़मीन पर पड़े देखा तो यकदम अंदर की तरफ भागा। बेख्याली में इसने जंजबील के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाज़ा इसी ने खोला। फिर शकूर के बताने पर वो बाहर की तरफ लपका।
वो बेहोश पड़ी थी। इसका जिस्म आग की तरह तप रहा था। इसे गाड़ी में डालकर वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल ले गया। वो एडमिट हो गई। थोड़ी देर के लिए वो घर आया ताकि सबको खबर कर सके, लेकिन वहाँ तो गोया बात ही कुछ और थी। फरवा तैश के आलम में इसकी जानिब लपकी। कहाँ है वो? ज़रा सी बीमारी का बहाना क्या खूब किया है। अम्मी कहाँ है? इसकी बात के जवाब में उसने कहा तो वो चिल्लाती बोली, मैंने कुछ पूछा है? माँ भी चली है, वो भी इसे लताड़ने लगी। वो तो गया फंस कर रह गया। इन्हें यूँ बोलते छोड़कर वो फिर अस्पताल आया। वो हमज इसी हालत में थी। इस दौरान कोई 10 बार फरवा की कॉल्स आई जिसे उसने रिसीव नहीं किया। वो तो कम अज़ कम इसके कत्ल में शरीक नहीं हो सकता था, वो सोच रहा था। रात जाने किस पहर वो कुछ होश में आने लगी। वो कुछ कह रही थी। उठकर इसके करीब गया और इसकी बात सुनने की कोशिश करने लगा। अम्मी अम्मी मुझे ले जाओ यहाँ से। ये लोग बड़े बड़े जालिम हैं। ये मुझे इंसान मैं जानवर हूँ इनके लिए। मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। ये सब मुझे ले जाओ अम्मी, अल्लाह के लिए मुझे ले जाओ। मुझे तुम सब याद आते हो, सब याद आते हो। मैं वो सब मारते हैं मुझे। देखो मेरा जिस्म, सारा जिस्म ज़ख्मी। मुझे ले जाओ। वो नीम बेहोशी की कैफियत में रोने लगी। इसकी बातें सुनकर वो शॉक्ड रह गया। वो मार खाती रही है, इसे मारा जाता था और वो इतना बेखबर था। अम्मी मैं नहीं रहूँगी यहाँ, ले जाओ मुझे। वो सिसक रही थी। इस रात जो कुछ वो बोलती रही, इसने इस मर्द के ज़मीर पर खूब ताज़ियाने लगाए थे। वो खुद फरामोशी के आलम में जो कह रही थी वो इस मर्द के लिए होलनाक था। 1-2 दिन में बुखार की शिद्दत में कमी आ गई थी। वो अब मखदूश हालत में नहीं थी। तकिया के सहारे वो बैठी, आंखें बंद की, नींद दराज थी। जब वो अंदर आया, एकदम से आंखें खोलकर उसने एक नज़र इसे देखा और फिर आंखें बंद कर ली। करीब आकर उसने इसके माथे पर हाथ रखा। बुखार कदरे कम था। कुर्सी खींचकर वो इसके मुकाबिल बैठता संजीदगी से पूछने लगा, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के घर लेकर जा रहा हूँ, कुछ दिन वहीं रहो, फिर मैं तुम्हें ले आऊँगा। इसकी बात ने इसे बुत बना दिया था। वो बेयकीन निगाहों से इसे देखने लगी। फिर उठकर वो दरवाज़ा लॉक करके इसके करीब आकर बोला, अपनी कमर दिखाओ। इसकी बात पर वो सख्ते में आ गई। वो यकटक इसे देखे जा रही थी। कहा ना अपनी कमर दिखाओ। इसे गुमसुम देखकर वो खुद इसकी कमीज़ उठाने को बढ़ा तो वो फ़ौरन बोली, मैं ठीक हूँ। लेकिन इसकी बात को ना सुनते वो इसकी कमीज़ उठाकर इसकी कमर पर ज़ख्म के निशान देखने लगा। और कहाँ कहाँ मारा है? वो इसकी आंखों में बराह रास्त देखते हुए बोला। वो चुप रही तो वो फिर बोला, कहाँ कहाँ और किसने मारा है? क्या पूछ रहा हूँ मैं? इस पल उसकी आंखों में नमी उबड़ती चली गई। इसने जो अपने अंदर उतारती वो बोली, ऐसा कुछ नहीं है। मैं फिर जाने क्या हुआ कि 1000 कोशिश के बावजूद वो अपनी आंखों से रवा होने वाले आंसुओं पर काबू ना पा सकी। वो बेआवाज़ रोती रही। वो इसे रोते हुए देखता रहा। उठो। वो इसे उठाते हुए बाहर ले आया था। गाड़ी में बैठकर वो इसकी माँ की तरफ रवाना हुआ था। इसे माँ के घर के दरवाजे पर उतारते हुए वो बोला, 2 हफ्ते बाद लेने आऊँगा। घर में तो कोई भुंचाल आ गया। सब इससे खफा थे। इसकी माँ ने तो कोई बात करनी छोड़ दी थी। कोई जादू कर दिया जो इतनी आज़ादी दे दी इसे। मुझे अपनी शक्ल मत दिखा। मेरे बेटे के दुश्मनों के साथ तुम्हारी इतनी मोहब्बत कि खुद इनके घर इनके पास छोड़ कर आए हो। माँ की बातें नाकाबिले बर्दाश्त थी, लेकिन वो एक अलग नाराज़ थी। वो भी इससे बातचीत करना तर्क कर चुकी थी। वो बेड पर दराज किसी किताब के मुताले में मसरूफ़ थी जब उसने फरवा से बात करनी चाहिए। वो बीमार थी तो क्या मरने देता? लोग जानवरों के साथ ऐसा सलूक नहीं करते तो क्या मैं अपनी बीवी के साथ ऐसा करता? लफ्ज़ बीवी ने तो फरवा को तपा दिया। ओह, तो बीवी के मर्तबे तक ले आए हो? आज पहली बार तुम्हारे मुँह से इसके लिए लफ्ज़ बीवी सुना है मैंने। खूब, अब ये बड़ी तरफदारी करोगे। हाँ, भाड़ में गई वो, और भाड़ में गई इसकी बीमारी। मुझे वजाहतें मत दो। इसके कतई अंदाज़ पर उसने भी अपना रवैया चेंज कर दिया। अगर वो हकीकत सुनने की रवादार ना थी तो वो भी फजूल में अपना दिमाग नहीं खपाना चाहता था। इसकी माँ ने मुकम्मल बोलचाल बंद कर दी थी। इसने 1-2 बार इसे मनाने की कोशिश की, लेकिन वो हमज नाराज़ ही रही थी। जिस दिन उसने अतन को घर वापस लाना था, इस दिन फरवा नाराज़ होकर अम्मी के घर चली गई थी, जबकि इसकी माँ भी फरवा के साथ ही गई थी। इनका रवैया ऐसा होना ही था, वो जानता था। जब इसे लेने घर गया तो इसके लाख कहने पर भी वो अंदर ना गया। किसी काम का बहाना करके वो इसे सीधा घर ले आया। फिर इसे घर पर उतार कर वो कहीं चला गया। रात जब वो घर आया तो घर में इसे मुकम्मल खामोशी मिली। इसके कमरे पर दरवाजे पर दस्तक देने के लिए हाथ बढ़ाया तो इसने दरवाज़ा को खुला पाया। अंदर आया। कमरे में ज़ीरो बल्ब की रोशनी से कमरा नीम तारीक था। दरवाज़ा लॉक करके वो बेड की तरफ आया। वो गहरी नींद में सो रही थी। कुछ पल सोच की नज़र हुए, दूसरे ही पल वो इसके करीब बैठ गया। खटके की आवाज़ पर वो उठकर बैठी और मुंदी मुंदी आंखों से इसे देखने की कोशिश करने लगी। इसके बराबर में लेटकर वो कुछ पल इसे देखता रहा और फिर कहने लगा, मैंने 2 हफ्तों का वादा किया था ना, वरना इससे पहले आता। तुम्हारी तबीयत कैसी है अब? ठीक है, उसने मुख्तसर जवाब दिया। आज के बाद से जिसने तुम पर हाथ उठाया तो तुम मुझे बताओगी, मुझसे छुपाओगी नहीं। इसका हाथ अपने हाथ में लेता बोला, जो ज़ख्म मैंने दिया इसका मदावा भी मैं करूँगा। वो खामोशी से सुन रही थी, फिर बोली, वो सब खफा होंगे, मैं नहीं चाहती कि कोई मुश्किल खड़ी हो। इसने इसे किसी भी किस्म के ख़तरे से आगाह किया था। ये तुम्हारा मसला नहीं है, मेरा है, और तुम वो करो जो मैं कहूँगा। इसके मामले में हमेशा सख्त रहा था। कसूर मेरे भाई का था, लेकिन खतावर मैं ठहराएगी। इधर वो सब कुछ और चाहते हैं और आप कुछ और। आप तो आराम से ऑफिस चले जाएंगे, लेकिन घर पर मैं क्या क्या फेस करूँगी ये सब मुझे पता है। मैं आपका साथ नहीं दे सकती। तुमसे मशवरा मैंने कब मांगा? ये मेरी भी ज़िंदगी है, मेरा भी हक़ है कि मैं कुछ बोलूँ अपने लिए। क्या मैं कठपुतली हूँ जो? पहले आपने कहा कि मैं आप सबकी शिकायतें ना करूँ, अब कह रहे हैं कि मैं सब आपको बताऊँ। पहले मुझे देखने के रवादार ना थे और अब
وہ چند ثانیہ خاموش رہی اور پھر بولی، میں اب اور سہنے کی طاقت نہیں رکھتی، وہ سب مجھ سے نفرت کرتے ہیں، لیکن آپ کے اس اقدام کے بعد ان کے لیے دنیا کی ذلیل ترین مخلوق بن جاؤں گی۔ وہ آپ کو تو برا نہیں سمجھیں گے، صرف مجھے سنائیں گے۔ میں نہیں چاہتی کہ مجھ پر یہاں اور زندگی تنگ ہو۔ آپ فروا کو اپنی بیوی سمجھیں، مجھے اپنے حقوق نہیں چاہیے۔ اس نے حتمی فیصلہ کیا، جس پر وہ بڑے مزے سے مسکراتا بولا، تو کیا تم سے اپنا حق لینے کے لیے اب مجھے زبردستی کرنا پڑے گی؟ وہ اسے چپ لیکن بے تاثر انداز میں دیکھتی رہی۔ جب میں ایسا نہیں چاہتی تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ حید مجھے تکلیف ہے، جب میرے ساتھ رہو گی تو میری مانو گی۔ وہ پرسکون سا گویا ہوا، میں آپ کو اس قدر ارزاں لگتی ہوں کہ جب جی چاہا پھینک دیا، جب جی چاہا استعمال کیا۔ وہ بے یقینی سے دیکھتی جیسے شوق میں تھی۔ یعنی تم ضد کرنے لگی ہو، انا ہے نا؟ وہ استہزائیہ انداز میں ہنسا اور پھر سختی سے بولا، انا کی بات بیچ میں نہ لاؤ گی نا تو بہت پچھتاؤ گی۔ میں کیا ہوں تمہیں اس کا اندازہ نہیں، تم انتقاماً اپنی ضد پر اڑ گئی ہو، یہی بات ہے نا؟ وہ سنجیدہ ہوا تھا۔ ایسا نہیں ہے، وہ روحان سے لہجے میں کہتی تڑپ اٹھی تھی۔ تو پھر کیا ہے؟ وہ غصے سے دبے دبے لہجے میں دان چباتا بولا، میری زندگی جیرن ہو جائے گی۔ میں آپ کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی کہ اگر فروا نے آپ کو یہاں دیکھا تو وہ مجھے زندہ درگور کر دے گی؟ وہ رونے لگی۔ پھر آنسو؟ میں نے منع کیا تھا نا، میں تمہارے آنسوں سے پگھلنے والا نہیں۔ انا کی بات ہے تو پھر ایسا ہی صحیح، میں دیکھتا ہوں تو مجھے کیسے دھتکارتی ہو۔ صبح وہ جلدی اٹھی تھی، وہ گہری نیند سو رہا تھا۔ نہا کر جب وہ باہر نکلی تو اس نے اسے سیل پر بات کرتے دیکھا، وہ کسی سے ڈاکومنٹس کی بات کر رہا تھا۔ وہ ایک سرسری نگاہ اس پر ڈال کر جانے لگی کہ سیل آف کر کے وہ اس سے بولا، ادھر آؤ۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کچھ قدم چل کر اس کی جانب آئی۔ یہ سو کیوں منا رہی ہو؟ پھر اس کے گیلے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا۔ وہ خاموش کھڑی رہی۔ وہ مزید بے تکلفی دکھانے لگا تو اس نے ایک جھٹکے سے مڑتے کہا، مجھے کام ہے۔ اس کی حرکت پر وہ مسکراتا رہا۔ مجھ سے زیادہ ضروری کام ہے؟ پھر مسکراتا بولا، غصے میں کافی اچھی لگتی ہو۔ کیوں؟ مجھ میں تو کوئی خاص بات نہیں، یہی کہا تھا نا آپ نے پہلے۔ اسے اس کی پرانی یاد دلاتی جب وہ اشتعال انگیز انداز میں بولی تو وہ ایک ہلکا سا کہکا لگاتے سے گلے لگاتے بولا، پہلے کی نہیں اب کی بات کرو، میری رات کی حسین۔ وہ اسے دھکیلتی چلی گئی۔ وہ فروا اور ماں کو منا کر لے آیا تھا۔ اس کا رویہ فروا کے ساتھ پہلے جیسا ہی تھا، جبکہ وہ اس سے کچھ ناراض محسوس ہو رہی تھی۔ اس وقت بھی فروا کو منانے کی کوشش کر رہا تھا، چلو تمہیں شاپنگ کراتا ہوں۔ وہ حوث خاموش تھی تو یکدم اسے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے قریب کرتے ہوئے بڑے جذب کے عالم میں کہنے لگا، اس کے یہاں رہنے سے تمہیں کوئی خوف کیوں ہے؟ دیکھو میں اسے طلاق دے نہیں سکتا کہ جرگے کا فیصلہ کیا ہوتا ہے تمہیں پتہ ہے، گھر سے بھی نہیں نکال سکتا کہ یہ سب طے ہوا تھا، تو پھر بتاؤ کیا کروں میں؟ وہ اسے رام کر رہا تھا، تو اتنا میٹھا بننے کو بھی جرگہ نے نہیں بولا تھا۔ وہ گویا پھٹ پڑی تھی۔ وہ مسکرایا، ذہن کے پردے میں اس کے ساتھ بیتی رات کی فلم کچھ اس طرح لہرائی کہ وہ چپ کر گیا۔ چپ کیوں ہو گئے؟ وہ اسے ایک دم خاموش پا کر وہ بولی، تم کچھ بھی کہو، وہ بیوی تو ہے نا میری، اب میں اس رشتے سے جان تو نہیں چھڑا سکتا، اور پھر یہ فیصلہ میرا نہیں، یہ سب کو مشترکہ فیصلہ تھا، پھر تم سب مجھے اس معاملے میں کیوں گھسیٹ رہے ہو؟ تم آج کل اس کے ساتھ کچھ زیادہ ہی ہمدردیاں دکھا رہے ہو، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ اس نے دل کی بات بتائی تو وہ مسکراتے ہوئے بولا، فضول کی سوچے رہنے دو اور کچھ پیار بھری باتیں کرو، یقین کرو کب سے ترس رہا ہوں تمہاری ایک پیار بھری بات کے لیے۔ اس پر وہ مان گئی تھی کہ وہ اس کو چاہتی بھی بہت تھی۔ اس کی محبت اسے اس سے بدگمان کر دیتی تھی جس میں وہ خود کو سراسر بے قصور سمجھتی تھی۔ چچا الیاس کی بیٹی کی شادی تھی، سب وہاں گئے ہوئے تھے، وہ گھر پر رہ گئی۔ اس کی عجیب حالت تھی، وہ سب بہت سستی اور تکان محسوس کر رہی تھی، اور کئی بار تو اسے ابکائی بھی آئی تھی۔ اسے اپنے ساتھ ہونے والی گڑبڑ کا اسے بخوبی اندازہ ہو گیا تھا۔ سب سے بڑا طوفان اس خبر سے آنے والا تھا۔ وہ اس کا سوچ سوچ کر اور بھی پریشان ہو رہی تھی۔ لان میں بیٹھی وہ اپنی سوچ میں منہمک تھی جب وہ آ کر اس کے قریب کی کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ خاموشی سے اس کے چہرے کو پڑھ رہا تھا۔ یکدم سے ہڑبڑا کر وہ نظریں پھیر کر درخت پر بیٹھے کمروں کو دیکھنے لگی۔ پھر جانے کے سوچ کر وہ اس کی طرف دیکھتی کہنے لگی، آپ مجھے کسی طرح سے ہسپتال لے جا سکتے ہیں؟ اس کی بات پر وہ سوالیہ انداز میں کچھ دیر تکتے رہنے کے بعد بولا، کیوں؟ مجھے کام ہے۔ اس کی آواز پرسکون تھی۔ تمہیں جو کام ہے وہ مجھے معلوم ہے۔ حیرت سے وہ یکدم سر اٹھائے اس کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ میرے بچے کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، سمجھی تم؟ آپ کو کس طرح؟ وہ الجھن بھرے انداز میں کہنے لگی تو وہ بولا، ایسا کوئی بھی خیال دل سے نکال دو، مجھے بچہ چاہیے، اور ہاں رات کو کمرے کا دروازہ لاک نہیں کرنا، میں آؤں گا۔ وہ کہتے ہی اٹھ کر گیٹ سے نکل گیا، جبکہ وہ اس کی باتوں پر حیران پریشان سی رہ گئی تھی۔ رات کا کھانا کھاتے ہی وہ اپنے کمرے میں سونے چلی گئی۔ جانے رات کا کون سا پہر تھا جب وہ اسے جگا رہا تھا۔ پلیز کوئی آ جائے گا، وہ ہراساں سی بولی تو وہ کہنے لگا، یہ تمہارا درد سر نہیں ہے۔ وہ اس کے برابر لیٹ گیا۔ وہ اٹھی تو اس نے اس کو کھینچ کر اپنے ساتھ لٹایا تھا۔ آپ کیوں میری جان کے دشمن بن گئے ہیں؟ وہ سب بہت ناراض ہوں گے، اور اگر انہیں خبر ہوگی کہ میں پریگننٹ ہوں تو وہ تو مجھے مار ہی دیں گے۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، میں ابارشن۔ وہ بھناتا ہوا اٹھ کر بیٹھا، میں یہاں تمہاری تقریر سننے نہیں آیا، اور اس وقت تم بہت اچھی طرح سمجھ رہی ہو کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ صبح جب وہ اٹھی تو وہ اسے بستر پر نظر نہیں آیا تھا، وہ شاید جلدی چلا گیا تھا۔ دوپہر کے وقت وہ پھر آیا تھا۔ دماغ ٹھکانے پر آیا ہے یا کہ نہیں؟ وہ کمرے میں بستر پر دراز کتاب پڑھ رہی تھی کہ ایسا مزاج صرف اس کی غیر موجودگی میں ہی وہ لے سکتی تھی۔ وہ تو اس کے پڑھنے پر بھی طنز کے تیر اس طرح چلاتے تھے کہ وہ خود کو ایک مجرم سے بھی زیادہ قصوروار سمجھنے لگتی تھی۔ وہ اٹھی اور بستر سے اتر کر سلیپر پہن کر اپنا دوپٹہ اٹھایا، میں چائے لے آؤں؟ وہ شاید اس سے فرار حاصل کرنا چاہ رہی تھی۔ اس کا ہاتھ تھام کر وہ اسے روک چکا تھا۔ آپ کو اس بات کا احساس ہو نہیں سکتا، میں
مجھے پتہ ہے کہ مجھے کیا سننا پڑے گا، وہ سب بہت ناراض ہوں گے۔ میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، میرے لیے زندگی اور مشکل مت بنائیں۔ اس نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے۔ مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے، نہ ہی میں کبھی کوئی گلہ کروں گی، یہ سب میرا جینا حرام کر دیں گے۔ وہ حقیقتاً خوفزدہ تھی۔ میں ہوں نا، اس نے بڑے اطمینان بھرے انداز سے کہا تو اسے دیکھ کر رہ گئی۔ آپ کو شاید اس بات کا احساس نہ ہو کہ سر پر آسمان اور زمین پر وجود کسی کے لیے کتنا اہم ہو سکتا ہے، یہ میں جانتی ہوں۔ ان چند سالوں میں جان گئی ہوں کہ اب مجھ سے دونوں آسرے چھیننا چاہ رہے ہیں، مجھے منہ کے بل گرانا چاہتے ہیں۔ آپ کے لیے مشکل نہیں ہے، پر میرے لیے مشکل ترین ہے۔ آج وہ اسے تفصیلاً بات کر رہی تھی، وگرنہ اکثر وہ خاموشی رہتی تھی۔ وہ بات بدلتے بولا، تم شادی پر نہیں جاؤ گی؟ وہ شادی سے متعلق کہہ رہا تھا۔ نہیں۔ اس کے دو ٹوک انداز پر وہ کچھ پل اسے دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، میں ابھی جا رہا ہوں، کچھ دیر بعد تم بھی وہاں آنا۔ میں نہیں آ سکتی۔ اس نے معذرت کی تو وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بولا، ضد کر رہی ہو؟ میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ خفیف سی گھبراہٹ لیے وہ بولی، اس طرح سب سے کٹ کر تم کیا ثابت کرنا چاہتی ہو کہ تم بہت مظلوم ہو، تم پر سب ترس کھائیں؟ اور آپ نہیں سمجھیں گے میری بات، آپ کی سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ اس کی بات کاٹ کر وہ جھلاہٹ امیز انداز میں بولی، میرے وہاں جانے کے بعد تم وہاں آؤ گی، وہاں کیا ہوگا یہ میرا مسئلہ۔ اسے وارن کرتا وہ چلا گیا، جبکہ وہ مسموم ذہن لیے تیار ہونے چل دی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ سب اس سے چاہتے کیا تھے۔ اگر قسمت اسے یہاں اس طرح لائی ہی تھی تو پھر اس قدر ذلت آمیز زندگی سی تقدیر کیوں بن گئی تھی۔ اس دن وہ شادی میں چلی گئی تھی، لیکن جس انداز میں ان سب نے اسے دیکھا، اس نے دعا کی کہ وہ زمین سے جادو کے ذریعے غائب ہو جائے۔ گھر کس کے حوالے کر کے آ گئی تم؟ ساس نے قریب آتے ایک تیز کی طرف اچھالا۔ وہ کوئی جواب دینا ہی چاہتی تھی کہ نند بھی آ کر اپنے جلے دل کے پھپھولے پھوڑنے لگی۔ اگر تمہیں آنا ہی تھا تو مجھے کہتی، میں گھر پر رک جاتی، اس طرح گھر خالی تو نہ چھوڑ آتی۔ دوسری نند نے بھی دھمکی امیز انداز میں کہا، ابو سے کہوں گی بھلا یہ کوئی کرنے والا کام ہے؟ وہ مقفصے میں پھنسی اپنی زندگی میں آنے والے دوسرے طوفان کا سامنا کرنے کی ہمت خود میں کھوتی جا رہی تھی۔ وہ سب اس کی طبیعت میں تبدیلی دیکھنے لگے تھے اور مزید بات کی قید سے کھلی تھی۔ مجھے تو پہلے ہی شک تھا تو یہ گل کھلائے پھر جا رہے تھے۔ بتا کس کا گناہ اپنے پیٹ میں لیے پھرتی ہے؟ میرا بیٹا تو تمہیں گھاس تک نہیں ڈالتا، بول کس کے ساتھ گل کھلاتی رہی ہے؟ صبح سویرے وہ اس پر چلاتی سب گھر والوں کو اکٹھا کر چکی تھی۔ وہ بھی شور کی آواز پر آیا۔ ماں کے سامنے کھڑی عدن کو دیکھ کر وہ ٹھٹک گیا۔ بتا کس کا گناہ اپنے پیٹ میں لیے پھر رہی ہو؟ وہ ایک بار پھر چلائی تھی۔ میرا، یکدم سے کہتا وہ ماں کے سامنے آ گیا۔ سب کو سام سونگ گیا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس سے تکے جا رہی تھی۔ کیا کہا تم نے؟ فروا آگے بڑھی، میرا بچہ ہے یہ، اب ٹھیک ہے نا؟ یا اب بھی کوئی مسئلہ ہے؟ تم جاؤ۔ سامنے کھڑی عدن کو دیکھتے ہوئے وہ قدرے ترشی سے بولا۔ ان سب کو پردہ حیرت میں ڈالے وہ اس کے پیچھے کمرے میں گیا تھا۔ تم میرا نام نہیں لے سکتی تھی؟ وہ اس پر چڑھ دوڑا تھا۔ وہ رونے لگی۔ کیوں، کیا ناجائز ہے جو اس طرح رو رہی ہو؟ اب تم مجھے شرمندہ کرنے کی کوشش مت کرو، سمجھی تم؟ اسے مسلسل روتے دیکھ کر وہ مزید بولا، ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، میں ہوں نا، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اس موضوع پر ان سے کوئی بات مت کرنا، سمجھی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ گھر میں گویا کو حرام مچ گیا۔ فروا چیختی چلاتی رہی، کتنا بڑا دھوکہ دیا تم نے مجھے، کس طرح چھپ کر گیم کھیلا میری آنکھوں کے سامنے، میری آنکھوں میں دھول جھونک کر تم اس کے ساتھ رنگ رلیاں بناتے رہے، اتنا فراڈ۔ اس وقت تمہیں سب غلط لگ رہا ہے، پر جب ٹھنڈے دماغ سے سوچو گے تو تمہیں یہ غلط کی بجائے بالکل ٹھیک لگے گا۔ تم ایک عورت ہو، ایک عورت کے جذبات و احساسات کو سمجھو۔ میرے جذبات و احساسات کو چولہے میں جھونک کر اس کے جذبات و احساسات کی تمہیں بڑی فکر لاحق ہو گئی۔ اس کا بھی مجھ پر اتنا ہی حق ہے جتنا تمہارا۔ میں تمہارا مطلب دراصل یہ ہے کہ اس کا تم پر مجھ سے زیادہ حق ہے۔ میں نے ایسا نہیں کہا، وہ ترشی سے بولا۔ تمہارا بھڑکنا، تمہارا اس کے فیور میں بولنا، یہ سب ظاہر کر رہا ہے کہ تمہارا زیادہ حق اس پر ہے۔ ایک طویل و بیکار بحث نے جھگڑے کی شکل اختیار کرنی چاہی تو اس کے پاس سے ہی ہٹ گیا۔ اس کی ماں نے ایک بار بھی پھر بات کرنا ترک کر دیا۔ تم نے دشمن کی بیٹی کو اتنا اہم مقام دیا، اس دشمن کی بیٹی کی اولاد ہے اس گھر میں؟ وہ آپ کے بیٹے کی اولاد ہے۔ اس نے بے یقین نظروں سے دیکھتے ہوئے ماں کی ادھوری بات مکمل کی۔ میں نے تمہیں قسم دی تھی کہ اسے بیوی نہیں سمجھو گی، اسے ہاتھ نہیں لگاؤ گی، انہوں نے قطعی انداز میں کہا تو وہ بولا، آپ کیسی ماں ہے جو اپنے بیٹے کو اتنا گناہ گار بنانا چاہتی ہے کہ وہ دوزخ کی بھٹی میں جلتا رہے؟ ایک لڑکی کی پوری زندگی برباد کرنے کی سزا کیا ہو سکتی ہے اس کے شوہر کے لیے، آپ کو پتہ ہے؟ کیا آپ کی قسم کے لیے میں دوزخ خرید لوں اپنے لیے؟ وہ سوالیہ انداز میں دیکھتا رہا۔ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اس بات کے لیے جواب دہ مجھے ہونا ہے، آپ لوگوں کو نہیں۔ میں نے جو ٹھیک سمجھا وہ کیا۔ اب میری سب سے درخواست ہے کہ اس معاملے کے بجائے اچھا اچھالنے کے اسے اس گھر کی عزت سمجھتے ہوئے دبا لیں، اسی میں سب کی عزت ہے۔ اگر بات اچھلی تو بےزتی سراسر آپ کی ہوگی۔ بیٹے کی باتیں انہیں درست لگی تھی، لیکن دل میں دعوت و قدورت کچھ اس طرح رچ بس گئی کہ دل سے جاتی ہی نہ تھی۔ بات کھلتے ہی فروا کے گھر والے آئے، انہوں نے بھی بہت وویلا مچایا تھا۔ فروا کسی زخمی ناگن کی طرح موقع کی طاق میں تھی، وہ اس کا گلا دبانا چاہتی تھی جو زنجبیل کو اس سے چھیننے کی کوشش کر رہی تھی۔ سب کا رویہ پہلے سے بھی زیادہ بگڑ گیا تھا۔ ایک سسر نے کچھ خاموشی اختیار کیے رکھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ زنجبیل اس معاملے میں عدن کے ساتھ تھا۔
ان کی جہاندیدہ نظروں نے جان لیا تھا کہ بہتری اسی میں تھی کہ اس معاملے میں خاموشی اختیار کی جائے۔ بیٹے کی مخالفت ان کے حق میں غلط ہو سکتی تھی۔ گھر پر ایک سوگوار سی کیفیت طاری تھی، جیسے کسی بڑے سانحے کا گزر ہوا ہو۔ فی الحال وہ بھی چپ تھا کہ زیادہ مخالفت سودمند نہ تھی۔ وہ فی الحال اس سے دور رہنا چاہتا تھا، اس لیے ہوس پروا کے ساتھ ہی کمرے میں ہوتا تھا۔ وہ اس سے بات نہیں کرتی تھی، وہ خود بات کرنے کی کوشش کرتا تھا، اس پر کوئی رسپانس نہیں مل رہا تھا۔ پلیز فروا، تم سمجھنے کی کوشش کرو، میں نے اس سب تم لوگوں کو تکلیف دینے کے لیے نہیں کیا، بلکہ مجھے سونے دو۔ وہ کروٹ لے کر بولی۔ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے بولا، میرے بغیر سو سکتی ہو؟ اس کی بات پر اس کی آنکھوں سے آنسو گرے تھے، پھر رخ موڑ کر وہ اس کے گلے لگ کر شدت سے رونے لگی۔ ایک اطمینان بھری لہر اس کے پورے وجود میں دوڑ گئی۔ وہ اسے تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا، پر تکلیف دیے بغیر چارہ بھی نہ تھا۔ وہ اسے محبت کرتی تھی، وہ بھی اسے چاہتا تھا، لیکن یہ سب جو ہو رہا تھا شاید یہ تقدیر کا لکھا تھا۔ اس نے مان لیا تھا۔ صبح وہ آفس کے لیے نکلا، گھر میں موبائل رہ گیا، جس کی خاطر اسے واپس مڑنا پڑا۔ کس کی مرضی سے تم نے یہ حرکت کی؟ بڑے اونچے خواب دیکھتی ہو، اب دیکھتی ہوں کیسے تم یہ بچہ پیدا کرتی ہو۔ اس کی سانس نندے سے بڑی بے دردی سے مار رہی تھی۔ وہ ناقابل یقین نگاہوں سے دیکھتا جیسے جم کر رہ گیا۔ میرے بیٹے کو ورگلایا، ہمارے خلاف محاذ پر کھڑا کیا۔ ہاں، اب میں تمہیں بتاتی ہوں۔ ہوش میں آتے ہی وہ تقریباً بھاگتے ہوئے ان تک پہنچا۔ اسے دیکھ کر وہ روتے ہوئے اس کے عقب میں چھپ گئی تھی۔ اس کی سسکیاں ایک دم ہونے والی خاموشی میں گڑبڑ ہونے لگی۔ ایک قہر برساتی نگاہ ماں اور بہنوں پر ڈالے وہ نہایت آگ برساتے لہجے میں بولا، آج کے بعد اگر کسی نے اس کو بری نگاہ سے بھی دیکھا تو میں وہ کروں گا جو مجھے نہیں کرنا چاہیے۔ میں نہ تو آپ کا بیٹا ہوں اور نہ ان کا بھائی۔ بہنوں پر قہر آلود نگاہ ڈالتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑے سے اس کے کمرے میں لایا تھا۔ تم انسان ہو یا جانور؟ کہتی کیوں نہیں تم مجھے؟ وہ اس کا غصہ بھی اس پر نکالنے لگا۔ چلو ڈاکٹر کے پاس۔ پھر وہ اس سب کے سامنے ڈاکٹر کے پاس لے گیا تھا۔ اس دن کے بعد سے اس نے دن مخصوص کر دیے تھے، 3 دن ایک کے پاس، 3 دن دوسری کے ساتھ بتانے کا فیصلہ کر لیا۔ رات کو اس سے یہی پوچھ رہا تھا، کتنی مار کھاتی رہی ہو؟ اس کی خاموشی پر وہ جل کر بولا، کسی نے ایوارڈ دیا تمہیں؟ پھر کچھ توقف بعد بولا، میں چاہوں تو تمہیں الگ گھر میں رکھوں، پر تمہارا اس حالت میں الگ رہنا ٹھیک بھی نہیں۔ کیا کروں سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ حقیقتاً پریشان تھا۔ یہ سب کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ وہ جو بولی تو اس پر گویا دھماکہ کر گئی۔ اس کی بات پر اس کی کشادہ پریشانی شکن آلود ہو گئی۔ یہ سب جھک مارنے کے لیے کیا میں نے، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ اس نے وضاحت کرنی چاہی تو وہ اس کی بات کاٹتا بولا، اب یہ تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، اور دوسری بات، جب بھی میں یہاں اس کمرے میں ہوں تو صرف میری تمہاری بات ہوگی، بس۔ میں گھر والوں کے خلاف یا کسی کے بارے میں کچھ نہیں سنوں گا۔ کوئی مسئلہ ہو یا کسی سے شکایت ہو، کہہ سکتی ہو ایک بار۔ بار بار ایک بات سننے کا عادی نہیں ہوں میں۔ خود ہی پنگے لیتا تھا اور ابھی سے کسی کے خلاف نہ بولنے کا کہہ رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں خفا ہوئی۔ میرا بچہ تو ٹھیک ہے نا؟ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتا وہ آنکھیں بند کر دیا۔ اس نے اسپات میں سر ہلایا، جواب دو۔ حوض آنکھیں بند کیے وہ بولا تو وہ بولی، ٹھیک ہے، میرا بچہ میری طرح ہونا چاہیے، نہیں اچھا ہونا چاہیے۔ اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا تھا۔ آنکھیں کھول کر اس نے اس کے چہرے کو بغور دیکھا۔ میں برا ہوں؟ وہ چپ رہی۔ تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں۔ میں نے یہ تو نہیں کہا، اس نے دھیرے سے کہا تھا۔ برا بن کر دکھایا تو پھر بھاگ جاؤ گی۔ اس رات اس نے اس کے زخموں پر محبت کے مرہم لگانے کی کوشش کی۔ یہ فیصلہ اس مرد کا نہ تھا، تقدیر کا تھا جو کچھ اور کرنے والی تھی۔ میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی، حتمی انداز اختیار کیے فروا اس کے سامنے کھڑی اٹل انداز میں بولی تھی۔ اس کا ناقابل فہم رویہ اسے الجھا رہا تھا۔ تمہیں پتہ تھا کہ میں کسی کا شوہر ہوں، پہلے سے تم یہ جانتی تھی، اور تم دوسری بیوی بن کر آئی ہو۔ وہ نہیں تو پھر اس طرح ریئیکٹ کیوں کر رہی ہو، جیسے تمہیں پہلے سے کچھ معلوم نہ تھا، اور یہ بم اب تمہارے اعصاب پر پھٹا ہے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کچھ تلخ ہونے لگا۔ اوہ، اب سمجھی، تو میں تمہاری دوسری بیوی ہوں، یعنی زیادتی۔ تم کہنا چاہتے ہو کہ میں نے زیادتی کی اس لڑکی کے ساتھ؟ پھر نہایت ترشی سے کہا، اب تم فیصلہ کر لو کہ تم میرے ساتھ رہو گے یا اس کے ساتھ۔ میں تمہیں اس کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی، تمہیں اسے چھوڑنا پڑے گا، سمجھے تم؟ وہ چلائی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ تحمل برداشت سے بات کافی آگے نکل چکی ہے۔ میں اسے نہیں چھوڑ سکتا، تمہیں پتہ ہے کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ پھر چاہے کچھ بھی ہو میں اسے طلاق نہیں دوں گا۔ پھر تم بار بار اسے چھوڑنے کی بات کیوں کر رہی ہو؟ اس کی بات پر وہ چند ثانیے کے لیے خاموش رہی تھی، پھر کہنے لگی، تمہیں تو وہ زیادہ پیاری ہے نا، کہ تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ اس کے اچانک کہے جملے پر وہ کچھ پل کے لیے چپ رہا، پھر تعامل کر کے بولا، مجھے تم سے محبت ہے، تم جانتی ہو۔ تمہیں پتہ ہے جہاں محبت نہیں ہوتی وہاں بار بار محبت جتائی جاتی ہے۔ اس کے جملے نے اسے گنگ کر دیا تھا۔ تمہیں غلط فہمی ہے، اس طرح نیگیٹو سوچ رہی ہو، الٹے چشمے سے سب الٹا ہی دکھے گا، اور اگر سب الٹا ہی ہو تو؟ وہ کھوئے کھوئے لہجے میں بولی، پلیز تم سمجھنے کی کوشش کرو، میں نے پہلے ہی اس کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، تمہیں پتہ ہے بہت گناہ کیا ہے میں نے۔ تمہیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ وہ بھی جوان ہے، اگر کل کو وہ کچھ غلط کرتی ہے، اس سب کا اصل ذمہ دار کون ہوتا؟ میں؟ اس نے میں پر زور دیتے ہوئے کہا۔ پھر مذہبی طور سے سوچو، اگر میں نے اس کے حقوق ادا نہیں کیے ہوئے تو میں کسی عذاب سے دوچار ہو سکتا تھا۔ محبت میں نے تم سے کی، وہ ایک بے ضرر لڑکی ہے، تم اس کی حمایت مت کرو۔ جب تم اس کی حمایت کرتے ہو مجھے سخت زہر لگتے ہو۔ یہ تم نہیں، تمہاری محبت بولتی ہے۔ وہ رونے لگی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آیا تھا کہ وہ ان کو کس طرح سمجھائے، لیکن ایک بات جس پر ثابت قدم تھا وہ یہ تھی کہ وہ اب ان دونوں کے ساتھ انصاف کرنے لگا تھا۔ اس بات پر بھی وہ جھگڑنے لگی تھی۔ تم آج اس کے پاس نہیں جاؤ گے؟ اس کا حتمی لہجہ اسے اچھا نہیں لگا۔ تم مجھے روک نہیں سکتی۔ اسے بھی غصہ آیا تھا۔ تمہیں اس کی قربت اچھی لگتی ہے، تبھی تم اس کی طرف بھاگتے ہو۔ وہ چلائی تھی، تم اسے مجھ پر فوقیت دے رہے ہو۔
वो रोते हुए इसके गले लगी थी। इसे ज़ारों कतार रोते देख कर वो चंद सानियों के लिए खामोश रहा था। तुम इसके पास नहीं जाओगे, वो तुम इसे छूते हुए मुझे अच्छा नहीं लगता, वो दबी दबी आवाज़ में कह रही थी। तुम इसे नहीं छुओगे, तुम इसके पास नहीं जाओगे, वो मुसलसल होते हुए कह रही थी। फिर इस रात वो इसी के पास रहा। इसके सोते ही वो करवट लिया दिन के बारे में सोच रहा था। जाने अब ज़िंदगी क्या कुछ करने वाली थी इसके साथ। मंसूर की मौत ने तो इसे ही जिंदा दरगोर कर दिया था। रात देर तक वो जागता रहा। नींद आंखों से कोसों दूर थी। ख्यालात का तलातुम इसे कहीं से कहीं जा पटकता। इसके साथ ये क्या मजाक हो रहा था। वो सोचते सोचते पागल होने वाला था। शदीद परेशानी तब लाहिक हुई जब इसने इसके पास जाने पर हठधर्मी दिखाई। अगर तुम इसके पास गए तो मैं खुद को मार डालूंगी। इसकी धमकी पर इसे भी जिद हुई। वो इसे रोता बिलखता छोड़कर अदन के पास आया था। वो जाने किधर गायब थी। कमरे में इसे ना पाकर इसे शदीद गुस्सा आया। इसे ढूंढता वो बाहर आया। किचन, लाउंज, ड्राइंग रूम, हर जगह वो नहीं थी। वो स्टोर में आया। वो वहीं बैठी कोई किताब पढ़ी थी। क्या कर रही हो यहाँ? वो उल्टा इस पर गुस्सा होने लगा। मैं कुछ काम था, उसने हकला कर कहा। तुम्हें सारी दुनिया में ढूंढते ढूंढते थक गया हूँ मैं। तुम यहाँ बैठी हो, अजाब हो तुम। ज़िंदगी अचीरन कर दी है तुमने मेरी। अब मेरा मुंह क्या देख रही हो? आओ मेरे साथ। इसे हाथ से पकड़े वो तकरीबन दौड़ाता हुआ कमरे में लाया था। अभी वो कुछ कहने ही वाला था कि इसके कमरे का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजना शुरू हुआ। बाहर ज़रीन खड़ी थी। भाई, भाभी ने स्लीपिंग पिल्स खा ली हैं, इनकी तबीयत काफ़ी ख़राब है, जल्दी करें इन्हें अस्पताल। वो एकदम बाहर की तरफ भागा था। फिर वो कैसे इसे अस्पताल लाया, किस तरह सब कुछ आनन फानन हुआ, वो नहीं जानता था। शिकस्त खुर्दा अंदाज में बैठा वो इस नई अफ्ताद पर हैरान था। आज उसके इस शिद्दत से ये ख्वाहिश कर रहा था कि वो चिल्लाए, इतना चिल्लाए कि इसके अंदर की तमाम कल्फतें ख़त्म हो जाएं। अब इसकी हालत खतरे से बाहर है। आईसीयू से निकलती डॉक्टर ने इसे तसल्ली अमेज़ अंदाज में कहा। इसकी सास इसे ही मुद्रा इल्ज़ाम ठहरा रही थी। इसलिए शादी की थी, मेरी फूल सी बच्ची को किस कदर बर्बाद करके रखती है इस दुश्मन की बेटी के लिए। वो कफ़े अफसोस मलती जाने और क्या कुछ कहती रही। इसने अब मोहतात रवैया अख्तियार करना शुरू कर दिया था। अब भी वो अपने महाज पर साबित कदम था, लेकिन अब इसने इस सब के साथ अपना रवैया काफ़ी बदल लिया था। अब वो ज़्यादातर खामोश रहता था। खामोशी इसकी ज़ात के अंदर बसेरा करने लगी थी। जिस शाम वो अस्पताल से डिस्चार्ज होकर आई, इसी शाम अदन इसका पूछने इसके कमरे में गई तो वो इसे देखकर ही चिल्लाने लगी। निकल जाओ यहाँ से, तुम हो जिम्मेदार इस सब की जो इस घर में हो रहा है, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। इसके चेहरे की मुतगय्यर रंगत पर जंजबील ने एक खामोश निगाह डाली। वो बोला कुछ नहीं था। वो खामोशी से चली गई। आज की रात जब वो इसके पास था, वो हिम्मत मजतमा करके बोली, अगर मैं यहाँ से चली जाऊँ तो आप सबकी ज़िंदगी में सुकून आ सकता है ना? इसके धीरे से कहे गए इन अल्फाज पर वो जो शर्ट उतार रहा था हैरत से देखने लगा। मतलब? मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, अगर आप मुझे कहाँ जाओगी? इसके माथे पर नागवारी का जाल बुन गया। कहीं भी। नहायत नागवार तासुरात चेहरे पर बलिए व नहायत करख्त अंदाज में बोला, मैं तुम्हें क्या दिखाई देता हूँ? शर्ट इसके मुंह पर मारते वो गजबनाक हुआ था। तुम मेरी मर्दानगी चैलेंज कर रही हो? मैं ऐसा कुछ नहीं करी। मैं तो तुम ये जता रही हो कि मैं तुम्हें नहीं रख सकता, मैं इस सारे मसले को फेस या हल नहीं कर सकता, है ना? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। आप गलत, यही मतलब है तुम्हारा। वो दोबारा ऐसा कर सकती है, वो खुदकुशी कर लेगी, तब आप पछताएंगे। मैं इसलिए कह रही हूँ कि मज़ीद कुछ बड़ा नुकसान ना हो, इसने रूहान से अंदाज में कहा। मैं इसे मरने नहीं दूंगा। बेड किनारे बैठकर उसने शूज़ उतारे, फिर बेड पर लेट गया। वो इसके पास बैठकर बोली, आप हमारी दोस्ती नहीं करा सकते? इसकी बात सुनकर एक पल के लिए तो वो तहियर ज़दा रह गया, फिर खिलखिलाकर हंसने लगा। इसे इस तरह हंसते देखकर अपना मजाक बनवाना अच्छा नहीं लगा। वो उठकर जाने लगी कि इसने हाथ पकड़कर इसे अपने पास बिठाया था। वो तुम्हारी सूरत देखने की रवादार नहीं, और तुम इससे दोस्ती? वो अब भी मुस्कुरा रहा था। तुमने कभी किसी से इश्क विश्क किया? इसका सरसरी लहजा बहुत खास लगा। इसने इसे नफ़ी में सर हिलाया था। कभी किसी से नहीं। वो तस्दीक चाह रहा था, यह कुछ और। इसने सर नफ़ी में हिलाया तो वो बोला, मुझसे भी नहीं। इसकी बात के जवाब में वो खामोश रही। फरवा मुझसे बहुत मोहब्बत करती है, बल्कि मैं कहूँ कि इश्क करती है तो ये सही होगा। अगर मुझे तुम दोनों में किसी एक के साथ रहना पड़ा और मेरा फ़ैसला फरवा के हक़ में हुआ तो क्या करोगी तुम? वो पूछ रहा था, ये बता रहा था। वो समझ ना पाई। बोलो ना, क्या करोगी तुम? जाने वो क्या पूछना चाह रहा था। तो मैं अपना बच्चा लेकर चली जाऊँगी। इसके अल्फाज ने से कुछ पल के लिए गहरे इस्तेजाब में डाला था। तुम एक बार भी मुझे मनाने की कोशिश नहीं करोगी? जाने वो क्यों बहाम भरी बातें कर रहा था। नहीं, मैं ज़बरदस्ती मुसल्लत नहीं होना चाहती। कुछ तौक़ुफ़ बाद बोली, अगर मुझे फ़ैसला करने दिया जाए तो, और अगर मैं तुम्हें जाने ना दूँ तो? मैंने कहा ना, फ़ैसला का हक़ मेरे पास रहा तो। तुम ये हक़ लेना चाहती हो? वो जाने क्या कहना चाह रहा था। वो सोच रही थी। वो खामोश रही। अगर मैं तुम्हें कहूँ कि तुम्हें हक़ है, फिर क्या करोगी? चली जाओगी? इस हालत में, उसने इस्तेजाब भरे अंदाज में कहा था, इस हालत में मैं कहाँ जाऊँगी? मैं ऐसा नहीं कर सकती। वो कुछ ना बोला था। इसके यहाँ बेटा पैदा हुआ था, सिर्फ वही था जो खुश था, लेकिन इसके चेहरे पर संजीदगी थी। घर में इसकी खुशी को किसी ने भी सेलिब्रेट नहीं किया। दूसरी जानिब फरवा को तो आग लगी थी। इसकी ज़ुबान से जहर उगल रहा था। 40 दिन तक ये कोई काम नहीं करेगी। अगर मैंने इसे काम करते देखा तो अच्छा नहीं होगा। बहनों और माँ से कहता वो ऑफिस चला गया। कितने नाज उठा रहा है मेरे जवान बेटे के कातलों की बेटी। किस ऐश से यहाँ रह रही है। देखो अपने लाडले को, हमें इसकी खिदमत का कह कर गया। अपने शौहर के साथ वो अपना गम गलत कर रही थी। तुम लोग भी गुजारा करो, कम अज़ कम इसके सामने तो अपना रवैया कुछ दुरुस्त रखा करो। यूँ ज़ाहिर करो कि
तुम सब नाराज़ नहीं हो और इसकी बीवी की खिदमत गुजारी में हर वक्त मसरूफ़ हो। थोड़ा इसका एतमाद हासिल करो वरना इस बेटे से भी हाथ धो लोगी। वो बीवी को लान तान करते ऑफिस चले गए। फरमा ने एक बार भी बच्चे को नहीं देखा। वो 2 दिन रात नफ़रत की आग में जल रही थी। इधर वो 2 महीने हुए तो वो एक दिन अदम से बोला, अगर तुम चाहो तो अपनी माँ के घर जा सकती हो। वो बालों में ब्रश कर रहा था जब इसने कहा। वो एकदम खुशी से जैसे झूम उठी थी। आज जाऊँ? इसकी बेसब्री पर इसे हंसी आई। अगर 15 मिनट में तैयार हो सकती हो तो। वो घड़ी देखता बोल उठा। वो जल्दी जल्दी बैग तैयार करके पहले खुद तैयार होने लगी। हसन तो गहरी नींद सो रहा था। जल्दी करो, देर हो रही है। वो स्प्रे करता बोला, हसन को पैम्पर चेंज करवा दूँ? वो जल्दी से इसका पैम्पर चेंज करने लगी। इसे गोद में उठाकर वो उसके हमरा गाड़ी तक आई। बैग जंजबील के हाथ में था। इन्हें इस तरह जाता देखकर फरवा तो भड़क उठी थी। वो ज़ोर से कमरे का दरवाज़ा बंद करती अंदर कमरे में गई। कितने दिन रह सकती हो? कितने दिन रह सकती हूँ? वो कुछ ज़्यादा ही खुश हो रही थी। 2 दिन। एक हाथ स्टेयरिंग पर रखे दूसरे से हसन का गाल सहलाने लगा। इसे देखकर सब बहुत खुश हुए। वो अंदर नहीं आया था, गेट से ही चला गया। इसकी माँ देर तक इसे गले लगाई रोती रही। फिर भाभी की गोद से छोटे हसन को उठाकर बेसाख्ता चूमने लगी थी। निसार जब दोपहर को आए तो बेटी को देखकर खिल से गए। वो देर तक इनसे बातें करते रहे थे। वली भाई कब आएंगे? वो नाज़िया भाभी से पूछने लगी। 3 बजे तक। मैंने अभी कॉल किया, वो कह रहे थे मैं 3 बजे तक आ जाऊँगा। वो बैंक में काम करते थे। आज इसकी खातिर वो जल्दी छुट्टी करने वाले थे। वली ही ने मंसूर को गोली मारकर कत्ल कर दिया था। कॉलेज में मामूली सी तकरार पे बात इतनी बढ़ गई कि नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। मंसूर ने वली को कॉलेज के ग्राउंड में सबके सामने थप्पड़ मारा था और फिर इससे बात बिगड़ी और दोनों खून में लथपथ हो गए। फिर वली ने मंसूर को गोली मार दी थी। दोनों खानदानों में बात इतनी बिगड़ी कि संभल ही ना रही थी। काफ़ी अरसे की मेहनत के बाद ही जिरगा बिठाया गया और फिर इसी जिरगे में ये फैसला किया गया कि इनकी लड़की का इनके लड़के से निकाह कर दिया जाए और दीगर छोटी छोटी शराइत रख दी गई। वली भी इसे यहाँ देखकर खुश हुआ। जंजाबील कैसा है? उसने बहनोई के बारे में पूछा। ठीक है वो। फिर वो इसके घर में 2 दिन बड़े मसरूफ़ गुजरे। इसकी कज़न इनके घर आई थी इससे मिलने। इसे बच्चे की मुबारकबाद भी दी। शाम के 6 बजे इसने फ़ोन किया, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ, तैयार रहो। फिर वो इसी वक्त मुकर्रर पर आ गया। वली के पुरज़ोर इस्रार पर भी वो अंदर नहीं गया। वो अंदर क्यों नहीं आता इसे मालूम था। इसकी गैरत को ये गवारा ना था कि वो भाई के कातिल के घर रुके और लोगों की मलामत समेटे। नहीं, फिर कभी सही। उसने इनकार कर दिया। गाड़ी सड़क पर डाले वो कहने लगा, आने को दिल नहीं कर रहा था ना? वो शायद पूछ रहा था। एक गहरी सांस लेकर वो विंडो स्क्रीन से नजर आते नज़ारे देखने लगी। अगर तुम चाहो तो तुम्हें दोबारा छोड़ के आ सकता हूँ। जाने में क्यों हर वक्त इसका इम्तिहान लेता रहता था? सीधे सीधे कहो ना कि तुम चाहते हो जान छुड़ाना। जाने की वो भी आज कुछ तलख हुई थी। वो मुस्कुरा दिया। अब तुम मरकर भी तुम्हारी जान नहीं छूट सकती। बाकी रास्ता वो खामोश रहा। इसके आखिरी जुमले की वजाहत घर पर रात के वक्त हो गई। हसन को दूध पिलाकर डायपर चेंज करवाकर वो सुलाने लगी तो वो जो इसके करीब लेटा इसे मसरूफ़ देख रहा था बोला, फरवा ने हसन को गोद लेने का मुतालबा किया है। इसकी बात पर वो लरस कर रह गई थी। इसकी बदलती रंगत को बगौर देखता हुआ बोला, वो घर पर ही होगा, तुम दोनों इसका ख्याल साथ रखोगी तो अच्छा। ओह, तो इसलिए आपको बच्चा चाहिए था? वो तल्खी से बोली। तुम गलत समझ रही हो, मैं सही समझने लगी हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम ये बच्चा इसे दो ताकि इसका ये बहाना। नहीं, मैं किसी सूरत अपना बच्चा नहीं दूंगी, इसने अटल अंदाज में कहा। इसके कतई लहजे पर वो बोला, अगर मुझे शेयर कर सकती हो तो बच्चे को क्यों नहीं कर सकती शेयर? ये मेरा है और मैं इसे किसी सूरत शेयर नहीं करूँगी। इस वक्त तो वो इसे ज़ाया कराने के लिए क्या कुछ करती रही थी। अब जबकि मेरी तन्हाई इसके वजूद से ख़त्म हुई है तो वो इसे मुझसे छीनने लगी है। वो बहाना बना रही है। इसे चंद दिन रखने दो, मुझे पता है कि वो इसे नहीं संभाल पाएगी। नहीं दूंगी, कहा ना नहीं दूंगी। इसके ज़िद्दी लहजे पर नागवार तासरात लिए उठा। मेरा भी बेटा है, तुम मुझे मार डालो, मेरी मौत के बाद तुम इसे दे सकते हो। वो रोने लगी थी। वो इसे रोता देखता रहा। ये यही होगा, कहीं और तो नहीं। इसकी ज़द पर इसे बहुत गुस्सा है। कल तुम इसे हसन दे देना। इसने हतमी अंदाज इख्तियार किया। वो और शिद्दत से रोने लगी। ये खिलौना नहीं है जो तुम इस तरह बांटते फिरो। दूध पीता है मेरा, ये कैसे इसे फिर सर उठाकर नहायत खुश्क अंदाज में बोली, नहीं दूंगी मैं अपना बच्चा, ये मेरा हतमी फ़ैसला है। तुम अपना और मेरा खून मत चलाओ, जो कह रहा हूँ वो मान लो, अब सो जाओ। वो लेट गया। वो देर तक रोती रही। फिर गुस्से से मुश्तिल होकर यकदम से इसके सीने पर मुक्के बरसाती बोली, मैं ऐसा नहीं करूँगी। मुझे मेरे सुकून को आग लगा के खुद किस तरह तुम सो सकते हो? मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए, और अब जब मैंने जन्म दिया तो तुम बड़ी आसानी से कैसे दे सकते हो? इसके दोनों हाथों की मार अपने सीने पर खाता इसे एकदम से गले लगाता बोला, मेरा दूसरा बच्चा तुम्हारा होगा। अगर तुम इसे ये बच्चा नहीं दोगे तो मेरी जान को आ जाएगी। इसने मुझे या तो बच्चा देने या फिर तुम्हें छोड़ने का कहा है। इसके आखिरी जुमले पर वो पथरा कर रह गई। वो डीलिंग की बात कर रहा था। तो छोड़ दो मुझे मेरा बच्चा चाहिए। वो चाहिए पर जोर देती चिल्लाई थी। वो इसे नाकाबिले यकीन निगाहों से देख तकता बोला, छोड़ दो तुम्हें, हाथ छोड़ दो मुझे। इस अजाब भरी ज़िंदगी से मुझे निजात मिल जाएगी, मैं कहीं भी चली जाऊँगी, बस मुझे मेरा बच्चा चाहिए। वो एक झटके से इसे खुद से अलग करता बोला, अजाब हूँ ना मैं? अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि अजाब क्या होता है। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। वो इसके इल्तिजाइया लहजे पर वो पिघलने वाला ना था। जाओ बच्चा इसे दे आओ। वो जैसे बैटी देने आई थी, इसकी बात पर सरता पर लरस गई। इसे खामोश जामत देखकर वो उसके हाथ से कप लेकर साइड टेबल पर रखते हुए बोला, कुछ कहा है मैंने?
چون چرا کرنے کا انجام رات کو ہی اس نے دیکھ لیا تھا۔ وہ مزید لڑنے جھگڑنے کی سکت نہیں رکھتی تھی۔ بہت زیادہ تکلیف نے اس کے آنسوؤں کو رواں کر دیا۔ پھر اس نے ایسا ہی کیا جیسے بچہ دے آئی تھی۔ کچھ دیر تک وہ خالی ذہنی کی کیفیت میں گھری صرف روتی رہی۔ اس کی گود کے خالی بھی اس کا سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ وہ اس کے رونے کی آواز سنتی پر کچھ نہ کر سکتی تھی۔ اسے فیڈر کا دودھ لگوایا گیا۔ وہ اگر کوئی ضروری بات بھی کرتا تو وہ اس کا جواب دینا گوارا نہ کرتی۔ اس نے اسے تہی دامن کر دیا تھا۔ وہ اسے کترائی کترائی پھر رہی تھی۔ سو کیوں نہیں رہی؟ اسے کروٹ بدلتے دیکھ کر وہ بولا۔ اس نے جواب دینا مناسب نہیں سمجھا۔ وہ اس کے قریب آیا۔ یہ ناراضگی کتنے دن تک چلے گی؟ دوسرا بچہ آ جائے گا تو تمہاری ناراضگی ختم ہو جائے گی نا؟ وہ ایک جھٹکے سے رخ موڑ کر اسے دیکھتی ہوئی بولی۔ اسے کسی کے حوالے کرو گے تم؟ میرے بچے خیرات کی طرح تقسیم کرتے پھرو گے؟ ایسی اولاد پیدا کرنے سے بہتر ہے کہ میں بے اولاد ہی مروں۔ وہ مسکراتے سے خود سے لگانے لگا۔ وہ جھٹکے سے خود کو چھڑاتی اٹھنے لگی۔ میں اب مزید تمہارے جھانسے میں نہیں آؤں گی۔ مجھے بے وقوف مت سمجھو۔ دونوں بازو اس کی گرفت سے چھڑانے کے لیے اس نے کئی بار مزاحمت کی۔ تم غلطی کر رہی ہو۔ یہاں تمہارا صرف میں ہی دوست ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمنوں کے اس جگمگٹے میں یہ اکلوتا دوست بھی کھو دو۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ تم سب سے بڑے دشمن ہو۔ کتنی چال بازی سے تم نے اپنا منصوبہ بنایا۔ تم آستین کے سانپ ہو۔ خوب ڈسا ہے تم نے۔ اور ڈسوں؟ وہ زیر لب مسکراتا بولا۔ تم نے جو زیادتی کی ہے میرے ساتھ، اس کے لیے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ آنکھوں میں نمی لیے اس نے بڑے کرب آمیز انداز میں کہا۔ تم کچھ بھی کہہ سکتی ہو، میں برا نہیں مان رہا۔ اگر کچھ اور کہنا ہے بلکہ ایسا کرو، اگر زیادہ ہی دل بھرا ہوا ہے تو تم مجھے مار بھی سکتی ہو۔ یہ لو۔ دونوں ہاتھ اٹھائے اس نے اپنا سینہ پیش کرتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ مجھے صلح کرنی چاہیے۔ اس نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر بڑے عجیب انداز سے کہا تھا۔ وہ خاموش رہی۔ میں تو تمہارے لیے مال غنیمت ہوں، وہ استہزائیہ طنزیہ انداز میں بول رہی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے لیٹ گیا۔ یعنی صلح نہیں ہو سکتی؟ وہ اٹھی اور جا کر کھڑکی کے پٹ کھول دیے۔ پردے باہر سے آنے والی ہوا کے سنگ لہرانے لگے تھے۔ کچھ دیر وہ وہیں کھڑی دور آسمانوں کے وسطوں پہ تنہا چاند اور تاروں سے ڈھکے آسمان کو دیکھتی رہی۔ اس نے اپنی پشت پر اس کی موجودگی محسوس کی تھی مگر مڑ کر نہیں دیکھا۔ ناراضگی ختم نہیں ہو سکتی؟ وہ ایک بار پھر گمبھیر آواز میں کہتا اسے اپنے سحر میں جکڑنے کی کوشش کرنے لگا۔ پھر اسے خاموش پا کر اس نے ایک جھٹکے سے اپنی طرف موڑا۔ مجھے تنگ مت کرو۔ اس کی بات میں چھپے مفہوم کو وہ جان گئی تھی، اس لیے بے خوفی سے بولی۔ تم میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے۔ اسے کچھ پل خاموشی سے دیکھتے رہنے کے بعد وہ لیٹ کر سو گیا۔ پھر ان میں بات چیت ختم ہو گئی تھی۔ وہ اس کے سارے کام کرتی تھی لیکن بات نہیں کرتی تھی۔ وہ بھی بے نیازی برت رہا تھا۔ دوسری طرف فروا کو حسن نے پاگل کر دیا تھا۔ اس کی راتوں کی نیندیں گویا روٹھ گئی تھی۔ تھک ہار کر اس نے ایک دن خود ہی کہا تھا، یہ بہت روتا ہے، مجھ سے نہیں سنبھلتا۔ اس کا بچہ اس کے ہاتھوں میں تھماتے ہوئے اس نے ایک طنز بھری نگاہ سے دیکھا۔ وہ جان گئی تھی وہ کیا جتانا چاہ رہا ہے۔ اس نے جو کہا تھا وہ صحیح ثابت ہوا تھا۔ فروا بچے کو نہیں سنبھال پائی تھی۔ وہ اب اپنی جلد بازی پر پچھتاتی، خود میں الجھتی خود کو کوسنے لگی تھی۔ اس نے اس بندے کا دل دکھایا تھا جس نے اس کے لیے سب گھر والوں سب سگے رشتوں کی مخالفت مول لے لی تھی۔ وہ اس سے ایک معمولی قربانی مانگنے پر بدظن ہو گئی تھی۔ پچھتاوا اس کے ساتھ تھا لیکن وہ اس سے دور ہو گیا تھا۔ وہ جب بھی فروا کے پاس ہوتا چپ اور کچھ کھویا سا ہوتا۔ وہ اس سے بارہا پوچھ چکی تھی لیکن وہ بتانے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ کہیں مجھ سے بیزار تو نہیں ہو گئے؟ وہ کہتی، پھر وہ اسے کھوئے کھوئے انداز پر ٹھٹک جاتی اور پوچھ بیٹھتی جواب ندارت۔ وہ الجھنے لگی تھی۔ ایک دن اس نے محسوس کیا کہ وہ خلوت کے لمحات میں بھی کترایا کترایا اور بیزار سا وہاں ہو کر بھی وہاں اس کے پاس نہیں ہوتا۔ ایک دن شرٹ چینج کرتے ہوئے اس کی نگاہ جب غیر ارادی طور پر اس کے پڑی تو اس کی آنکھیں گویا حرکت کرنا بھول گئیں۔ اس کے دل کے مقام پر کچھ لکھا ہوا تھا۔ قریب ہو کر وہ جب نزدیک سے دیکھنے لگی تو اپنی جگہ پر جم کر رہ گئی۔ کیا ہے؟ اس نے پوچھا تھا۔ پھر اس کی آنکھوں کی تقلید میں جب اس نے خود دیکھا تو ایک پل کے لیے بالکل گمسم ہو گیا۔ عدن کا نام عین اس کے دل پر لکھا ہوا تھا۔ وہ دل میں ہے اور میری جگہ؟ وہ لہجے میں استفہام لیے دکھ بھرے انداز میں بولی۔ وہ خاموش رہا، پھر کچھ توقف کے بعد بولا، یہ میں نے وضاحت تو نہیں مانگی؟ اس نے زخم خوردہ انداز میں دیکھتے ہوئے کہا۔ پھر وہ نوٹ کرنے لگی اس کا اس سے تعلق برائے نام کا تھا۔ وہ عدن کے پاس ہوتا تو اطمینان خوشی سے اس کے انگ انگ سے جھلکتے نظر آتے۔ اس نے اس کے محبت بھرے SMS پڑھے تھے جو عدن نے اس کے سیل پر بھیجے تھے۔ ان کا رشتہ برائے نام تھا نہیں تھا، اس رشتے سے محبت کی خوشبو آ رہی تھی۔ وہ سمجھنے لگی کہ وہ اس سے شدید محبت کرنے لگا، تبھی تو اسے یعنی فروا کو بھلا بیٹھا تھا۔ اس نے اسے راتوں کو بستر سے غائب پایا، یعنی وہ اس کے پاس جاتا تھا۔ رات 3 بجے جب وہ غیر ارادی طور پر اٹھی تو اس نے اسے بستر پر نہیں پایا۔ پھر کچھ ہی دیر بعد وہ خاموشی سے اندر آ کر آیا تھا اور اتنی ہی خاموشی سے بستر پر لیٹ کر سو گیا تھا۔ ایک بار نہیں کئی بار ایسا ہوا۔ وہ جھنجھلانے لگی تھی، اس کے اعصاب چٹکنے لگے تھے۔ وہ اس قدر اس کی محبت میں ڈوب مرے گا اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ اس سے ناراض تھا، اس سے بات نہیں کر رہا تھا، لیکن جب وہ کپڑے پھیلانے چھت پر گئی تو وہ بھی اس کے پیچھے چلا آیا۔ وہ حسن کے انجیکشن لگوانے کا پوچھنے آیا تھا، اسے دوبارہ آفس جانا تھا، اس لیے وہ بنا تاخیر کیے اس سے بولا، حسن کو انجیکشن لگوانا ہے، ابھی تیار کرو اسے، جلدی دیر ہو رہی ہے۔ وہ اترنے لگا کہ سیڑھیوں سے آتی فروا کو دیکھ کر جلدی سے رخ موڑ کر کپڑے الگنی پر ڈالتی عدن کو گلے لگا کر اسے چومنے لگا تھا۔ اس کی اس حرکت پر عدن ششدر رہ گئی، جبکہ فروا تو کسی شکستہ عمارت کی طرح لرز گئی تھی۔ وہ جھٹکے سے مڑتی سیڑھیاں اتری تھی جبکہ وہ حیرت استعجاب کے سمندر میں غوطہ زن ہوتی اس کی اس حرکت پر حیران کھڑی تھی۔ اسے چھوڑ دے وہ بولا، جلدی تیار ہو کر آؤ، تیار کرو اسے۔ وہ سیڑھیاں اتر گیا تھا، وہ بھی پیچھے آئی تھی۔ حسن کو وہ لے گیا تھا۔ وہ اس کے اس عجیب رویے پر الجھی رہی تھی۔
फरवा चली गई थी, इसे गए हुए कई दिन हुए थे। इसने आज जब सरसरी अंदाज में इसके आने के बारे में पूछा तो वो बोला वो अब नहीं आएगी। क्यों? एक तिरछी नज़र इस पर डाले वो बड़े आराम से बोला, तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? पर मैंने तो उसे कुछ नहीं कहा। वो तो यही कह रही है। इसने दो टोक कहकर गोया बात ही ख़त्म कर दी। इसकी सास इसे मनाने गई लेकिन वो आने पर राज़ी न हुई। अल्लाह माफ़ करे, शक्ल से कितनी मस्कीन लगती है, लेकिन करतूत। इसकी सास का कानों को हाथ लगाए कह रही थी। फरवा कह रही थी कि बेहया जंजबील को मैसेज भेजती थी। इसने खुद जंदन के मोहब्बत भरे SMS पढ़े हैं और तो रातों को जंजबील को अपने कमरे में बुलाती थी। कई बार तो इसने कुछ तौक़ुफ़ करके बोली, यही है ज़िम्मेदारी इसकी बर्बाद ज़िंदगी की। सामने खड़ी अदन बुत बन गई थी। मैंने ये सब? चुप कर बदज़ात, तुम ही सारे फसाद की जड़ हो। उन्होंने इसे सख्त लहजे में लताड़ा था। वो खामोश बैठा बड़े आराम से सब सुन रहा था, लेकिन कुछ देर बाद वो इसे सब समझ में आया था। छत वाली हरकत और इस तरह के 2-3 छोटे वाक़यात से वो बहुत कुछ समझ गई थी। रात को इसके कमरे में आते ही वो जैसे फट पड़ी। तुमने किया ये सब? तुमने जानबूझकर? हाँ, अब तुम्हें भी सुकून आएगा और इसे भी, इसने मुतमईन अंदाज में कहा और बेड पर लेटे हसन को उठाते हुए चूमने लगा था। ये सब करके तुम्हें क्या मिला? सुकून, इसने बड़े आराम से कहा। दूसरों को बेसुकून करके कौन सा सुकून हासिल हो सकता है? उसने तंज किया। और दूसरे जो मुझे बेसुकून करते हैं उनका क्या भला? तुमने क्या कहकर इसे बदजन किया? वो तो मुझे कसूरवार ठहरा रही है। जवाब दो मुझे। तुम्हारे मोहब्बत भरे SMS और बहुत कुछ दिखा के अब एक बात की तफसील पूछोगी? चलो बताता हूँ। मैं अक्सर रातों को इसके बिस्तर से गायब हो जाता था। वो समझती कि मैं तुम्हारे साथ चैन की नींद सो कर आ रहा हूँ। अपने जिस्म पर, अपने दिल पर तुम्हारा नाम लिखकर वो समझती थी कि मैंने तुम्हारी मोहब्बत में लिखा है। फिर आखिरी सीन तो तुम भी जानती हो, जब मैंने तुम्हारी गुलाबी होंठों पर अपने प्यार की। शर्म नहीं आई तुम्हें ये सब करते हुए? इसने बेयकीन निगाहों से देखते हुए कहा था। नहीं, तुम बीवी हो मेरी, तो फिर शर्म कैसी? असल बात समझते हुए भी वह अनजान बनकर इसने बात बदली थी। क्यों किया तुमने इसके साथ ऐसा? वो तुमसे मोहब्बत करती थी। वो तलाक मांग ली और मैं इसे तलाक दे रहा हूँ। वो बड़े सफाक अंदाज में धमाका कर गया था। क्या? वो हैरत से गूंग थी। तुम ऐसा नहीं कर सकते। हम इसे बता दें कि ये सब झूठ था और वो जो समझी है वो सब गलत है। मैं अभी तुम मेरी मर्ज़ी के बगैर कुछ नहीं करोगी। इसने इसके बढ़ते कदमों को रोका। इसके हक़ में बेहतर यही है कि वो अपनी ज़िंदगी बना ले। मैं ऐसा नहीं होने दूँगी, उसने सरनफी में हिलाते हुए कहा। तुम नहीं, मैं दूँगा तलाक। अब ये फजूल की बहस छोड़ दो। तुम इतने सफाक हो सकते हो? वो चिल्लाई थी। हाँ, हो सकता हूँ। जब तुम जैसी बीवी मिलेगी तो ऐसा ही सफाक होऊंगा मैं। मैंने तुमसे ये सब करने के लिए नहीं कहा था। वो तलक हुई। हसन को बेड पर लेटाते वो बड़े दिलकश अंदाज में कहता बोला, तुम ही ने मुझे मजबूर किया ये सब करने पर। उसके इल्ज़ाम पर तड़प उठी थी। मैंने मजबूर किया? ये तुम खुद जान छुड़ा रहे हो। तुम्हारा दिल भर गया होगा। तुम मर्द होते ही ऐसे हो, जब दिल चाहा सर पर बिठाया, जब दिल चाहा फर्श पर पटक दिया। अच्छा, बड़ा तजर्बा है मर्दों का। वो पास आकर इसकी बालों की लट छू कर बोला, तुम इसे ले आओ। अब इस बहस का अंजाम सवाए बहस के कुछ नहीं। अब तुम ऐसा करो, एक कप गर्मा गर्म चाय बना कर लाओ और फटाफट ले आओ। तुम इसे मना कर ले आओ। ये क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? सुबह ही बाप इस पर बरस पड़ा। ख़ानदान बरादरी की बात है, क्या हमारी नाक कटवाओगे? बाप की बात पर वो तप गया था। मैंने इसे घर से नहीं निकाला, मैं इसे लेकर आऊँ। अगर वो मेरे साथ रहने नहीं चाहते तो ठीक है, मैं इसे तलाक देने को तैयार हूँ। क्या? इसकी बात पर बाप आग पकोला हुआ था। अब इस एक लफ्ज़ की कमी थी यहाँ। वो गुस्से से सुरख पड़ गया। वो मेरा नहीं, इसी का फ़ैसला है, ज़ंजबील ने सुकून से कहा। तुम इस 2 टके की लड़की के लिए इसे छोड़ने पर तैयार हो गई? ये बात पर वो लड़की, ये लड़की, ये क्या एक ही बात की रट लगाए रखी है आप लोगों ने? वो मेरी बीवी है। क्या भगा कर लाया था जो सब इस तरह तंज करते हुए लड़की लड़की कहते हैं? इस वक्त जरगे के सामने इनकार कर देते तो 2 टके की है, ये खरबों की। अब मेरी बीवी है और इसके खिलाफ मैं एक लफ्ज़ नहीं सुनूंगा। अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं इस घर छोड़कर चला जाऊंगा, फिर पूरी ज़िंदगी मेरी बीवी को देख सकेंगे ना मुझे। जाते जाते वो कहने लगा, वो 2 टके की लड़की अब आपके बेटे की ज़िंदगी है। इसकी बात पर इन सबको साम सूंघ गया। ज़ंजबील के घर वालों ने मसालहत की अपनी सी कोशिश की, लेकिन फरवा और इसके घर वाले नहीं मान रहे थे। तुमने मसला पैदा किया, अब तुम सुलझाओ। इसका बाप बहुत नाराज़ था। मैंने सुलझाना चाहा तो बीच में आप सब आ गए। इसने भी 2 टोक कहा। माँ ने इसका गोया जीना हराम कर दिया। वो अदन से कहने लगा, मैंने एक घर किराए पर लिया, वो कल हम वहाँ शिफ्ट हो रहे हैं। इसकी बात पर वह हैरान रह गई। वे सब क्या कर रहा था? मैं नहीं जा सकती। अगर मैं गई तो सब समझेंगे कि ये सब मैं करवा रही हूँ और तुम्हें इन सब से अलग कर दिया। सबका मुझ पर यकीन पुख्ता हो जाएगा, मैं यहाँ से नहीं जा सकती। तो फिर फैसला कर लो कि तुम इनके साथ रहोगी या मेरे साथ। वो तो शशोपंज में मुब्तला हो गई थी। ये सब क्या हो रहा था? कत्ल बेटे ने किया, पदाश में बेटी पर अजाब नाजिल हो गया था। वो दिन रात सोचती, फिर इसे एक अलग घर ले गया था। यहाँ सुकून तो था, लेकिन आइंदा से मुतल्लिक अंदेशे वसवसे भी थे। वो इसे समझ नहीं पा रही थी। इसने इसकी ज़ात को सबके सामने कसूरवार ठहरा दिया था। वो जिस तरह इसकी ज़िंदगी में आई थी, इस लिहाज से इसे बिल्कुल महसूस नहीं हुआ था कि एक शौहर की हैसियत से इसका मुकाम दे। लेकिन दिन ब दिन इसे महसूस होने लगा था कि कुछ गलत होने जा रहा है। फरवा से शादी के बाद इसे हकीकतन लगा कि वो इस लड़की के साथ ज़्यादती कर रहा है। किचन में फरवा के साथ गुर्बत के लम्हात में जिस तरह उसने इन दोनों को देखा था, तब इस दिन से वो शर्मसार सा रहने लगा था। यह एहसास इस वक्त शिद्दत इख्तियार कर गया जब नमाज जुम्मा के मौके पर मौलवी का वास
وہ بیویوں کے حقوق کی وضاحت کر رہے تھے۔ اس دن اس کے خیالات میں فرق آیا تھا اور وہ شرمسار ہوا تھا۔ وہ ارادہ کر بیٹھا تھا کہ وہ اسے اس کا حق دے گا کہ اسی دوران وہ بیمار پڑ گئی۔ بیماری کے دوران اس نے غنودگی میں جو انکشاف کیا اس نے اسے پوری طرح جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اس کے گھر والے اسے مارتے تھے اور اسے اس کی خبر ہی نہ تھی۔ تب اس کے ارادے کی پختگی یقینی ٹھہری تھی۔ اس کے قریب جاتے ہوئے اسے اندازہ ہوا کہ وہ اس کی قربت کا عادی ہوتا جا رہا ہے اور اسے اس کی قربت اچھی لگنے لگی تھی۔ فروا کو شک ہو گیا تھا، جو صحیح تھا۔ وہ دل سے چاہتا تھا کہ وہ اس کے بچے کی ماں بنے، تبھی اس نے ابورشن والی بات پر سخت رد عمل دکھایا تھا۔ فروا نے جو شرط رکھی تھی بچہ لینے کی، وہ بھی اس نے اس وجہ سے قبول کی تھی کہ وہ اسے چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، لیکن وہ اس کو بچہ دینے سے انکار کر کے اسے چھوڑنے پر تیار ہو گئی تھی۔ اسے یہ بات بہت بری لگی تھی، جو اس کے لیے دن رات سولی پر لٹکا سارے مصائب سہ رہا تھا۔ وہ اسے چھوڑنے کی بات اتنی آسانی سے کہہ گئی تھی، لیکن اس دوران اس نے محسوس کیا کہ وہ فروا کے ساتھ انصاف نہیں کر پا رہا۔ وہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ساتھ نہیں ہوتا تھا۔ اس کے ساتھ رات بتاتے وہ ذہنی طور پر اس کے ساتھ نہیں ہوتا تھا۔ اس کا دل شدت سے خواہش مند ہوتا کہ وہ اپنی ہر رات، اپنا ہر دن، ایک ایک پل عدن کے ساتھ گزارے۔ وہ اس کی ذرا سی قربت کے لیے بے قرار رہتا تھا۔ اس دوران اس پر انکشاف ہوا کہ وہ اب فروا کو مزید بے وقوف نہیں بنا سکتا۔ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اسے خود سے بدظن کر دے تاکہ وہ آسانی سے اسے چھوڑ کر چلی جائے۔ وہ اس کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتا تھا، یہ ناانصافی تھی۔ اس نے اس کے حق میں یہ بہتر جانا تھا کہ وہ کسی کے ساتھ پوری محبت بھری زندگی جیے۔ وہ اسے اب کوئی خوشی دینے کا اہل خود کو نہ پاتا تھا۔ اسے بھی کسی ایسے اچھے ساتھی کا ساتھ ہی خوشی دے سکتا تھا جو دل سے اسے محبت کرتا، بقول فروا کے جتاتا نہ۔ اس لیے اس نے فروا کی خواہش کا احترام کرتے اسے چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ کبھی اس کی ماں کے گھر نہیں گیا۔ فروا سے علیحدگی کے بعد اس نے خالہ کے گھر بھی جانا ترک کر دیا تھا۔ عدن اس سب کی ذمہ دار خود کو سمجھتی تھی، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی کہ وہ خود اس سارے معاملے میں بے بس تھی۔ آج تک وہ جان نہ پائی کہ آخر فروا کو اس نے چھوڑا کیوں۔ وہ تو اس سے محبت کرتا تھا۔ دن رات وہ اس وجہ کو جاننے کے لیے بے چین رہتی۔ کئی بار اس نے وجہ پوچھی تو وہ ٹال گیا۔ تمہیں کیا کرنا ہے یہ جان کر؟ اس کا یہ جملہ اسے بہت ناگوار گزرتا۔ حسن اسکول جانے لگا تھا جبکہ وہ دوبارہ پریگننٹ ہوئی تھی۔ اس کے گھر والوں نے قطع تعلق کر لیا تھا۔ وہ کبھی کبھار چلا جاتا لیکن وہ لوگ کبھی نہیں آئے تھے۔ آج جانے کی اس نے گھر کی تفصیلی صفائی کا سوچا۔ اس مقصد کے لیے وہ پہلے وارڈروب کھول کر اس کی ترتیب درست کرنے لگی۔ کپڑے ترتیب سے رکھ کر وہ نچلے خانے میں بے ترتیبی سے رکھے موزوں اور بنیانوں کو نکال کر ان کی تہہ کر کے رکھنے لگی تھی کہ اسی خانے میں اسے ایک ڈائری دکھائی دی۔ یوں ہی اٹھا کر اس نے ڈائری کھولی اور پھر اس کی نظریں جیسے ان صفحات پر جم کر رہ گئی۔ وہ کتنی دیر تک اسی پوزیشن میں کھڑی رہی کہ اچانک کھٹکے کی آواز پر اس نے یکدم ڈائری بند کر کے الماری کے خانے میں واپس رکھ دی۔ دروازہ کھول کر وہ اندر آیا تھا اور گھڑی اتار کر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ کر وہ بیڈ کے قریب بیٹھتے ہوئے اتارنے لگا۔ اسے گمسم کھڑا دیکھ کر وہ آنکھوں میں حیرانی لیے سوالیہ انداز میں پوچھنے لگا، کیا بات ہے؟ لیکن اپنی بات کے جواب میں اس کی اتنی گہری خاموشی دیکھ کر وہ اٹھا اور بولا، کھانا لگاؤ، میں آ رہا ہوں۔ وہ واش روم کی طرف جانے لگا کہ وہ بے ساختہ اس کے سینے سے لگی رونے لگی۔ وہ تحیر زدہ سا پوچھنے لگا، کیا بات ہے؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ آج وہ وجہ جان گئی تھی کہ اس نے فروا کو کیوں چھوڑا تھا۔ اس کی ڈائری کے ہر صفحے پر عدن کی تصویر لگی تھی اور ہر تصویر کے اس نے لکھا تھا، میری پوری زندگی تمہارے نام۔ جی تو گائز، کیسا لگا آپ کو یہ ناول؟ مجھے تو آج کا پڑھنے میں اتنا کوئی خاص مزہ نہیں آیا، کیونکہ یار مجھے ایسا لگا کہ آج میں نے سبق پڑھا ہے، بالکل نا ریڈنگ کیا میں نے، بیچ میں کوئی کمنٹ نہیں کیا، کچھ بھی نہیں میں بولی۔ اور اس طرح پہلے ہم انجوائے کرتے کرتے پڑھتے ہیں تو کبھی میں کچھ بول دیتی ہوں، کبھی کچھ بول دیتی ہوں، مجھے ویسے مجھے پڑھنے میں مزہ آتا۔ آج تو مجھے ایسا لگا کہ میں نے جس سے منہ باندھ کے نا، مجھے ٹیچر نے لگا دیا کہ تم نے نا یہ بلا اتنی دیر میں تم نے آج یہ پورا سبق پورا کرنا ہے، تو میں نے ریڈنگ کیا نا، وہ جو ہوتے ہیں نا آنکھیں بند کر کے ریڈنگ کی ہے، وہ حساب ہوا۔ باقی آپ بتا دیں، آپ نے یہ بے مزہ سی ریڈنگ سننی ہے یا جیسے ہم انجوائے کر کے پڑھتے ہیں ویسے سننا ہے؟ تو جیسے پھر آپ کہیں گے ویسے کر لیں گے، کیونکہ سننا آپ نے ہے، میں نے تو بولنا ہی ہے، میں بور ہو جاؤں گی گھنٹہ کا۔ تو باقی یہ اس ناول کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار یہ کرنا چاہوں گی کہ زنجبیل نے شروع میں بڑی میرے سے گالیاں کھانے کی وہ بڑی بےتاب ہوئی ہیں، لیکن میں نے کہا آج میں نے آپ کو سبق ہی سنانا ہے۔ جن لوگوں کو کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ ان کی کہانی کا فلو ٹوٹ جاتا ہے، تو پھر میں نے آج سبق سنایا۔ تو پھر نا زنجبیل ٹھیک ہے، وہ پہلے اپنی جگہ پہ وہ غلط بھی تھا لیکن وہ صحیح بھی تھا، اس کا کریکٹر اس نے ویسے نا سب سے زیادہ فیس کیا ہے، لیکن پھر بھی اس کو ہدایت آ گئی، اللہ نے اس کی ہدایت دی ہے کہ وہ اپنی بیوی میں انصاف کر سکا۔ لیکن شروع میں اس نے پہلے عدن کے ساتھ ناانصافی کی، پھر اینڈ تے فروا دے نال جاتی ہو گئی، لیکن اس نے فروا کو چھوڑ دیا، یہ اچھا تھا۔ مجھے اوورآل یہ ناول اچھا لگا، لیکن آپ لوگوں کو کیسا لگا آپ ضرور بتائیے گا۔ آپ لوگ پہلے کی طرح سننا انجوائے کرتے ہیں یا آج آپ لوگوں نے میرا سبق سنانا انجوائے کیا؟ تو اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا، انشاءاللہ ملیں۔ اور یار جن دو لوگوں کی فرمائش پہ میں نے پڑھا نا، وہ لوگ تو لازمی رائے کا اظہار کریں، مجھے بتائیں کیسا لگا ان کو یہ ناول۔ انشاءاللہ ملیں گے کل ود نیو ناول، دیکھتے ہیں شارٹ ناول سٹارٹ کرنا ہے، یہ کیا ناول شارٹ ہی ہوگا لیکن دیکھتے ہیں کہ کل پورا پڑھتے ہیں یا ایک دو پارٹ ہوتے ہیں اس کے۔ اب ہم نے عید تک نا چھوٹے چھوٹے ناول پڑھنے ہیں، عید کے بعد انشاءاللہ ہم لانگ ناول فرمائشوں والا پہ آئیں گے۔ تو کیسا لگا آپ کو ضرور بتائیے گا، اور تب انشاءاللہ ملیں گے کل
ود نیو ناول. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں, دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.